خوش آمدید۔ آج ہم تاریخ کے ایک ایسے موڑ پر بات کرنے والے ہیں جس کی گونج آج بھی ہماری دنیا میں سنائی دیتی ہے۔ ہمارا موضوع ہے اسلام میں شیعہ سنی تقسیم کی ابتدا، لیکن ہم اسے خشک تاریخ کی طرح نہیں بلکہ ایک انسانی کہانی کے طور پر دیکھیں گے۔ جی بالکل۔ اس گہری کھوج کے لیے ہمارا بنیادی ماخذ ہے لیزلی ہیزلٹن کی کتاب نبی کے بعد اسلام میں شیعہ سنی تقسیم کی داستان۔ ہم اسی کتاب کی مدد سے سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ پیغمبر اسلام کے انتقال کے فوراً بعد وہ کون سے انسانی، سیاسی اور آپ کہہ لیں ذاتی عوامل تھے جنہوں نے تاریخ کا دھارا ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ اور یہ بہت اہم ہے کہ اسے انسانی سطح پر سمجھا جائے۔ بالکل۔ تو اپنی گفتگو کا آغاز ہم ایک ایسے منظر سے کرتے ہیں جو 14 صدیوں کے فاصلے کو ایک لمحے میں ختم کر دیتا ہے۔ تصور کیجئے سال 2004 عراق کا شہر کربلا۔ عاشورہ کا دن ہے۔ لاکھوں زائرین حسین ابن علی کی شہادت کا سوگ منانے کے لیے جمع ہیں۔ فضا میں یا حسین کی صدائیں بلند ہیں، اور پھر اچانک ایک کے بعد ایک 9 دھماکے ہوتے ہیں۔ وہ ایک قیامت کا منظر تھا۔ یہ 2004 کا عاشورہ قتل عام تھا۔ جو لوگ ماتم کرنے آئے تھے وہ خود ماتم بن گئے، اور اس ہولناک واقعے نے ایک بار پھر وہی سوال دنیا کے سامنے لا کھڑا کیا جو 14 صدیاں پہلے بھی پوچھا گیا تھا: آخر یہ نوبت آئی کیسے؟ اور یہ سوال کربلا کی سرزمین پر پوچھا جانا اس کی اپنی ایک گہری معنویت ہے۔ بہت گہری۔ کربلا کا نام خود عربی کے 2 الفاظ کا مجموعہ ہے، کرب یعنی تباہی اور بلا یعنی آزمائش۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں 680 عیسوی میں پیغمبر اسلام کے نواسے حسین کو بے دردی سے شہید کیا گیا تھا۔ تو 2004 کا واقعہ اسی قدیم زخم کی ایک خوفناک بازگشت تھی۔ تو چلیں اس کی تہیں کھولتے ہیں۔ کتاب کے مطابق اگر اس طویل اور پیچیدہ کہانی کا کوئی ایک آپ کہہ لیں نقطۂ آغاز تھا تو وہ پیغمبر اسلام کا انتقال تھا۔ جی۔ یہ ایک ایسی حقیقت تھی جسے قبول کرنے کے لیے کوئی تیاری نہیں تھا۔ حالانکہ آپ کی عمر 63 برس ہو چکی تھی، ایسا لگتا تھا جیسے لوگوں نے مان لیا تھا کہ آپ ہمیشہ ان کے ساتھ رہیں گے۔ بالکل۔ اور آپ کی آخری بیماری کی جو تفصیلات کتاب میں ملتی ہیں وہ بتاتی ہیں کہ یہ کوئی اچانک واقعہ نہیں تھا۔ 10 دن تک تیز بخار، شدید سر درد اور جسمانی کمزوری۔ مصنفہ کا خیال ہے کہ یہ ممکنہ طور پر بیکٹیریل میننجائٹس کی علامات تھیں۔ مطلب یہ ایک ایسی بیماری تھی جو آہستہ آہستہ آپ کے جسم پر حاوی ہو رہی تھی۔ اچھا۔ کتاب میں عائشہ کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں کسی کو اتنی تکلیف میں نہیں دیکھا تھا۔ یہ ایک پیغمبر کی پرسکون موت نہیں تھی بلکہ ایک انسان کی شدید جسمانی اذیت تھی، اور اس نے وہاں موجود لوگوں کی بے چینی کو اور بڑھا دیا تھا۔ اور وہ منظر بھی بہت اہم ہے جہاں یہ سب کچھ ہو رہا تھا۔ عائشہ کا حجرہ جو مسجد نبوی کی دیوار کے ساتھ بنا ایک چھوٹا سا بہت سادہ سا کمرہ تھا۔ مٹی اور پتھر کی دیواریں، کھجور کی شاخوں کی چھت۔ جی۔ اور جون کی شدید گرمی میں اس چھوٹے سے کمرے میں حبس کا عالم ہوگا، اور باہر صحن میں آپ کے صحابہ اور پیروکاروں کا ہجوم جو ہر لمحے آپ کی صحت کی خبر کا منتظر تھا۔ اس گھٹن اور پریشانی کے ماحول میں ایک ایسا سوال تھا جو سب کی سانسوں میں اٹکا ہوا تھا، لیکن کسی کی زبان پر نہیں آ رہا تھا۔ اگر پیغمبر کا انتقال ہو گیا تو ان کا جانشین کون ہوگا؟ قیادت کون سنبھالے گا؟ جی، اس نئی امت کی قیادت کون سنبھالے گا؟ یہ وہ سوال تھا جس کا سامنا کرنے سے ہر کوئی کترا رہا تھا۔ شاید اس لیے کہ اس سوال کو زبان پر لانا خود پیغمبر کی موت کو تسلیم کرنے کے مترادف تھا۔ یہ بات مجھے بہت عجیب لگتی ہے۔ ایک ایسا رہنما جس نے پورے جزیرہ نما عرب کو ایک سماجی اور سیاسی نظام میں متحد کیا، وہ قیادت کے تسلسل جیسے اہم ترین معاملے کو اتنا غیر واضح کیسے چھوڑ سکتا تھا؟ صحیح۔ کتاب کے مطابق یہ کوئی بھول چوک نہیں تھی بلکہ شاید ایک دانستہ اور بالآخر ایک المناک فیصلہ تھا۔ آپ نے بہت اہم نقطہ اٹھایا ہے۔ دیکھیں، جانشینی کا معاملہ 2 وجوہات کی بنا پر انتہائی پیچیدہ تھا۔ پہلی اور سب سے واضح وجہ یہ تھی کہ آپ کی کوئی نرینہ اولاد حیات نہیں تھی۔ اچھا۔ اور اس دور کے عرب معاشرے میں قیادت عموماً بیٹے کو ہی منتقل ہوتی تھی۔ آپ کے مخالفین آپ کو ابتر کا طعنہ دیتے تھے،
یعنی وہ شخص جس کی نسل آگے نہ چلے۔ اور ابتر کا تانا صرف ایک ذاتی حملہ نہیں تھا، یہ ایک سیاسی حملہ تھا۔ اس معاشرے میں جہاں آپ کی طاقت آپ کی نسل اور بیٹوں سے تھی، یہ کہنا کہ آپ کی نسل آگے نہیں چلے گی، یہ آپ کی پوری لیگیسی کو چیلنج کرنے کے مترادف تھا۔ بالکل۔ اور دوسری پیچیدگی یہ تھی کہ آپ نے خود کسی کو اپنا جانشین نامزد نہیں کیا تھا۔ اب اس کی مختلف تشریحات کی جاتی ہیں۔ سنی علماء کے مطابق یہ خدا کی مرضی تھی تاکہ نبوت وراثت میں نہ چلی جائے اور کوئی یہ دعویٰ نہ کر سکے کہ اسے پیغمبر سے کوئی خاص روحانی بصیرت ورثے میں ملی ہے۔ جبکہ شیعہ علماء کا ماننا ہے کہ پیغمبر خدا کے حکم سے غدیر خم کے مقام پر اپنے داماد علی کو اپنا جانشین مقرر کر چکے تھے، اور اگر آخری وقت میں رکاوٹ نہ ڈالی جاتی تو وہ بستر مرگ پر بھی اس کا اعادہ کرتے۔ اچھا، تو یہ صرف ایک خاندانی مسئلہ نہیں تھا بلکہ ایک نظریاتی بحران بھی تھا کہ مستقبل کا راستہ کیا ہوگا؟ کیا پرانی قبائلی روایات پر چلا جائے یا کوئی نیا اسلامی طریقہ اپنایا جائے؟ اسی الجھن نے اس خلا کو مزید گہرا کر دیا۔ جی، اور مصنفہ اس سوال پر مزید غور کرتی ہیں کہ آپ نے کسی کو نامزد کیوں نہیں کیا۔ وہ دو ممکنہ وجوہات بتاتی ہیں۔ پہلی وجہ یہ کہ شاید پیغمبر جانتے تھے کہ جیسے ہی وہ کسی کو باضابطہ طور پر نامزد کریں گے، امت میں موجود اختلافات اور حسد فوراً سطح پر آ جائیں گے، دھڑے بن جائیں گے۔ جی، دھڑے بن جائیں گے، اور ان کی زندگی بھر کی محنت یعنی اتحاد کی کوشش خطرے میں پڑ جائے گی۔ وہ شاید اس ناگزیر تصادم کو خود شروع نہیں کرنا چاہتے تھے۔ یعنی یہ ایک طرح سے اس مشکل فیصلے کو ٹالنے کی کوشش تھی، اس امید پر کہ شاید ان کے بعد لوگ خود کوئی بہتر حل نکال لیں۔ شاید، یا پھر دوسری وجہ اس سے بھی زیادہ سنگین تھی، وہ یہ کہ نامزد کردہ جانشین کو راستے سے ہٹانے کی کوشش کی جا سکتی تھی۔ اس دور میں اقتدار کے لیے قتل ایک عام حربہ تھا۔ آپ خود 3 قاتلانہ حملوں میں بچ چکے تھے، اس لیے آپ جانتے تھے کہ آپ کے قریبی ساتھی بھی خطرے میں پڑ سکتے ہیں۔ کسی کو اپنا جانشین نامزد کرنا گویا اس کی پیٹھ پر ایک نشانہ لگانے کے مترادف تھا۔ یہ تو ایک بہت ہی خوفناک خیال ہے۔ یہ ایک سیاسی فیصلے کو زندگی اور موت کا حساب کتاب بنا دیتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہم ایک ایسے کمرے کی بات کر رہے ہیں جو صرف غم سے نہیں بلکہ شدید سیاسی تناؤ سے بھی بھرا ہوا تھا۔ شکوک و شبہات تھے، خوف تھا۔ بالکل۔ اور اب آتے ہیں اس کمرے میں موجود لوگوں پر۔ کتاب میں ذکر ہے کہ ان آخری ایام میں پیغمبر کے گرد ایک خاتون اور 5 مرد سب سے قریب تھے۔ ان میں آپ کے 2 سسر، 2 داماد اور ایک برادر مثبتی شامل تھے۔ ایک منٹ، کتاب میں یہ بھی ذکر ہے کہ اس کمرے میں موجود 5 مرد آگے چل کر خلیفہ ننے؟ یہ تو کمال کی بات ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اقتدار کی پوری جدوجہد اسی ایک کمرے میں سمٹ آئی تھی۔ یہ تمام کلیدی کھلاڑی ایک ہی جگہ موجود تھے۔ جی بالکل، لیکن کس ترتیب سے بنے، یہی تو اصل جھگڑے کی بنیاد ہے۔ اور ان تمام مردوں کے درمیان موجود کسی بھی اختلاف سے بڑھ کر کشیدگی 2 افراد کے درمیان تھی۔ یہ وہ نقطہ ہے جہاں یہ کہانی ذاتی اور سیاسی سطح پر آپس میں گتھم گتھا ہو جاتی ہے۔ آپ عائشہ اور علی کی بات کر رہے ہیں؟ جی، ایک طرف آپ کی محبوب زوجہ عائشہ تھیں جن کے حجرے میں یہ سب کچھ ہو رہا تھا، اور دوسری طرف آپ کے قریب ترین مرد رشتہ دار، چچا زاد بھائی اور داماد علی۔ ان دونوں کے درمیان برسوں سے تعلقات کشیدہ تھے اور وہ ایک دوسرے سے بمشکل ہی شائستگی سے بات کر پاتے تھے، یہاں تک کہ پیغمبر کی موجودگی میں بھی۔ اور یہ کوئی معمولی لوگ نہیں تھے، ان کی اپنی اپنی حیثیت اور پس منظر تھا۔ بالکل۔ عائشہ نوجوان، ذہین اور انتہائی بااثر، اپنے والد ابو بکر کی وجہ سے ایک مضبوط سیاسی دھڑے کی نمائندگی کرتی تھیں۔ دوسری طرف علی، جو پیغمبر کے ساتھ پلے بڑھے، سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والوں میں سے تھے اور ایک بہادر جنگجو کے طور پر مشہور تھے۔ ان کی شخصیات اور پس منظر ہی ٹکراؤ کے لیے کافی تھے۔ ان کی ذاتی رنجشوں نے اس بیمار کمرے کی فضا کو مزید بوجھل کر دیا ہوگا۔ تو جو کچھ ہم اب تک سمجھ پائے ہیں وہ یہ ہے کہ شیعہ سنی تقسیم کی جڑیں کم از کم ابتدا میں کسی گہرے مذہبی یا نظریاتی اختلاف سے زیادہ ان انسانی لمحات میں پیوست ہیں جو پیغمبر اسلام کے بستر مرگ کے گرد پیدا ہوئے۔ یہ غیر یقینی، غم، ذاتی پسند و ناپسند اور سیاسی رقابت کا ایک طوفان تھا۔ صحیح۔ یہ بڑے بڑے تاریخی اعلانات نہیں تھے، بلکہ ایک چھوٹے سے کمرے میں ہونے والی سرگوشیاں، خوف اور خواہشات تھیں جنہوں نے تاریخ کا دھارا موڑ دیا۔
آپ نے بالکل صحیح خلاصہ کیا، اور مصنفہ ہمیں ایک ایسے چونکا دینے والے سوال پر چھوڑ دیتی ہیں جو اس کہانی کو اور بھی گہرائی عطا کرتا ہے۔ وہ پوچھتی ہیں کہ کیسے 7 سال پہلے گم ہو جانے والا ایک ہار آنے والی صدیوں کی تقسیم کا منظرنامہ تیار کر سکتا تھا۔ 7 سال پہلے کھویا ہوا ایک ہار، یہ تو کسی جاسوسی ناول جیسا لگتا ہے۔ یہ سوال واقعی سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کہانی کی جڑیں پیغمبر کی وفات سے بھی پہلے کے واقعات میں ہیں۔ ہم اس کہانی کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے اور اس ہار کی پراسرار کہانی کا جائزہ اپنی اگلی گفتگو میں لیں گے۔ آج ہم اس کہانی کو ایک ایسے واقعے سے آگے بڑھا رہے ہیں جو دیکھنے میں تو بہت معمولی لگتا ہے، یعنی ایک ہار کا گم ہو جانا، لیکن اس ایک واقعے نے اس نئی اسلامی ریاست کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ جی بالکل، یہ تاریخ اور سیاست کا ایک آپ سمجھے کہ بہترین نمونہ ہے، جہاں ایک ذاتی بحران ایک بہت بڑی عوامی اور سیاسی آزمائش میں بدل جاتا ہے۔ اسے تاریخ میں واقعہ اوف یا ہار کا قصہ بھی کہتے ہیں، ہے نا؟ جی ہاں، افیئر آف دا نیکلیس۔ لیکن یہ صرف ایک ہار کی کہانی نہیں ہے، یہ عزت، سیاست اور طاقت کی کہانی ہے۔ تو پھر آئیے اس معاملے کو شروع سے سمجھتے ہیں۔ آج کی ہماری گفتگو کا مقصد یہی ہے کہ یہ واقعہ کیسے گہرے ذاتی تناؤ، شخصیات کے تصادم اور ان سیاسی دراڑوں کو سامنے لایا جو بعد میں اسلامی تاریخ کا رخ متعین کرنے والی تھیں۔ اور ہم خاص طور پر حضرت عائشہ اور حضرت علی کے کرداروں پر بات کریں گے، جن کے درمیان کی کشیدگی کی بنیاد شاید اسی واقعے نے رکھی تھی۔ اچھا، تو یہ بھی دیکھیں گے کہ تاریخ ہم تک پہنچتی کیسے ہے؟ بالکل، کیونکہ اس کہانی کے ہر پہلو کے پیچھے ایک راوی اور اس کا اپنا نقطۂ نظر چھپا ہوا ہے۔ تو کہانی کا آغاز ہوتا ہے ایک فوجی مہم سے واپسی پر۔ حضرت عائشہ جو اس وقت بہت نوجوان تھیں، وہ پیغمبر اسلام کے ساتھ تھیں۔ جی، اور راستے میں ان کا ایک ہار جو انہیں تحفے میں ملا تھا وہ کہیں گر جاتا ہے۔ یہ کوئی بہت قیمتی ہار نہیں تھا شاید؟ نہیں، کوئی بیش قیمت ہار نہیں تھا، شاید عقیق یا مرجان کے دانوں کی ایک لڑی، لیکن ان کے لیے اس کی جذباتی اہمیت بہت زیادہ تھی، تو وہ اسے ڈھونڈنے کے لیے اپنے ہودج یعنی اونٹ پر جو پالکی ہوتی ہے اس سے اترتی ہیں۔ اور اسی دوران قافلہ آگے بڑھ جاتا ہے۔ جی، قافلہ انہیں پیچھے چھوڑ کر آگے نکل جاتا ہے۔ یہاں ایک لمحے کے لیے رکنا ضروری ہے کہ ہمیں یہ کہانی اتنی تفصیل سے معلوم کیسے ہے۔ ہاں، یہ اہم سوال ہے۔ ابتدائی اسلامی تاریخ وہ زبانی روایات پر مبنی تھی۔ مورخین جیسے الطبری نے ایک ہی واقعے کی کئی مختلف روایات کو اکٹھا کیا، لیکن انہوں نے صرف کہانی نہیں لکھی۔ انہوں نے اور کیا کیا؟ انہوں نے ہر روایت کی سند یعنی راویوں کا پورا سلسلہ بیان کیا۔ وہ لکھتے تھے کہ یہ بات مجھے جے نے بتائی، جسے بے نے بتائی، جسے الف نے بتائی، جو اس وقت وہاں موجود تھا۔ اچھا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ الطبری ہمیں صرف یہ نہیں بتا رہے کہ کیا ہوا، بلکہ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ ان تک یہ بات پہنچی کیسے۔ بالکل، تو کیا اس سے ہمیں مختلف راویوں کے تعصبات کا بھی اندازہ ہوتا ہے؟ مطلب کیا حضرت عائشہ کی اپنی روایت حضرت علی کے حامیوں کی روایت سے مختلف ہے؟ آپ نے بالکل صحیح نقطہ اٹھایا ہے۔ سند کا مطالعہ ہمیں یہی سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔ ایک ہی واقعے کو مختلف لوگ اپنے اپنے زاویے سے بیان کرتے ہیں۔ تو اس کیس میں سب سے مفصل روایت کس کی ہے؟ اس کیس میں حضرت عائشہ کی اپنی روایت سب سے مفصل ہے، جو ظاہر ہے ان کے نقطہ نظر کو پیش کرتی ہے۔ دوسری روایت میں واقعات کی ترتیب یا الفاظ کا چناؤ مختلف ہو سکتا ہے، جس سے ہمیں اس دور کی پیچیدہ سیاست کی جھلک ملتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو واپس کہانی پر آتے ہیں۔ جب حضرت عائشہ کو احساس ہوتا ہے کہ قافلہ چلا گیا ہے، وہ قافلے کے پیچھے بھاگنے کے بجائے وہی انتظار کرنے لگی۔ جی، یہ تو ایک غیر معمولی فیصلہ لگتا ہے۔ اس کے پیچھے کیا سوچ ہو سکتی تھی؟ ان کا یہی فیصلہ ان کی غیر معمولی شخصیت کی عکاسی کرتا ہے۔ وہ خود کو عام نہیں سمجھتی تھیں۔ وہ پیغمبر اسلام کی سب سے کم عمر اور سب سے چہیتی بیوی تھیں۔ ان کی شخصیت بہت مضبوط تھی۔ بہت مضبوط، اور وہ صرف پیغمبر کی بیوی نہیں تھیں بلکہ ایک طاقتور سیاسی خاندان کی نمائندہ بھی تھیں۔ اس لیے ان کا یہ سوچنا کہ میں پیغمبر کی بیوی ہوں، مجھے بھاگنے کی کیا ضرورت؟ جب انہیں میری غیر موجودگی کا پتہ چلے گا تو وہ خود مجھے لینے آئیں گے۔ یہ ان کے اعتماد کو ظاہر کرتا ہے۔ جی، ان کے اسی اعتماد اور اپنے مرتبے کے احساس کو ظاہر کرتا ہے۔ لیکن انہیں لینے کے لیے کوئی دستہ واپس نہیں آیا، بلکہ ایک نوجوان سپاہی صفوان جو قافلے سے پیچھے رہ گیا تھا، وہ انہیں دیکھتا ہے۔
اور اپنے اونٹ پر بٹھا کر مدینہ واپس لاتا ہے۔ اب آپ خود سوچیں، جب مدینہ کے لوگ پیغمبر کی نوجوان بیوی کو ایک خوبصورت نوجوان کے ساتھ اکیلے واپس آتے دیکھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ ایک طوفان کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہ محض گپ شپ نہیں تھی، یہ ایک سیاسی دھماکہ تھا۔ یہ افواہ مدینہ میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ آپ سمجھیں کہ یہ اس دور کا وائرل ٹویٹ تھا، لیکن اس کے نتائج کہیں زیادہ سنگین تھے۔ اور یہ افواہیں پھیلانے کے لیے مدینہ کا ماحول بھی سازگار تھا؟ بہت زیادہ۔ یہ سیاسی کشیدگی افواہوں کے لیے ایک زرخیز زمین تھی۔ لیکن کیا یہ تقسیم اتنی سادی تھی کہ تمام انصار ایک طرف اور تمام مہاجرین دوسری طرف، یا معاملہ اس سے زیادہ پیچیدہ تھا؟ معاملہ اس سے کہیں زیادہ پیچیدہ تھا۔ دیکھنے میں تو یہ مکہ سے آئے مہاجرین اور مدینہ کے مقامی انصار کے درمیان تناؤ لگتا تھا۔ انصار کو لگتا تھا کہ مہاجرین نے آ کر ان کے وسائل اور اختیارات پر قبضہ کر لیا ہے۔ لیکن اصل کھیل تو مہاجرین کے اندر بھی چل رہا تھا۔ بالکل۔ حضرت عائشہ کے والد حضرت ابو بکر کا قبیلہ بنو تیم تھا اور ان کا اثر و رسوخ بڑھ رہا تھا۔ قریش کے دوسرے طاقتور خاندان جیسے بنو امیہ انہیں اپنے لیے ایک خطرہ سمجھتے تھے۔ تو حضرت عائشہ پر حملہ دراصل ان کے والد پر حملہ تھا؟ ایک طرح سے ہاں، یہ صرف ذاتی نہیں تھا، بلکہ ان کے والد ابو بکر کے بڑھتے ہوئے سیاسی قد پر بھی حملہ تھا۔ اس اسکینڈل نے سب کو اپنے اپنے مفادات کے لیے ایک ہتھیار فراہم کر دیا تھا۔ اور اس آگ کو مزید بھڑکانے کا کام کس نے کیا؟ اس آگ کو بھڑکانے کا سب سے مؤثر ذریعہ تھا اس دور کا سوشل میڈیا، یعنی شاعری۔ شاعری؟ جی، شاعر اس دور کے کالم نگار اور بلاگرز تھے۔ انہوں نے اس واقعے پر طنزیہ اشعار لکھنا شروع کر دیے جو پورے شہر میں گلی گلی پھیل گئے۔ اور ان اشعار میں اشارے کنائے ہوتے ہوں گے؟ بالکل، ایسے اشارے ہوتے تھے کہ لوگ انہیں مزے لے لے کر دہراتے اور افواہوں کا بازار مزید گرم ہو جاتا۔ اس صورتحال نے پیغمبر اسلام کو تو ایک بہت ہی عجیب مشکل میں ڈال دیا ہوگا۔ جی، اگر وہ حضرت عائشہ کو طلاق دیتے تو یہ ایک طرح سے ان کے قصوروار ہونے کا اعتراف ہوتا، اور اگر انہیں اپنے پاس رکھتے تو ان کی اپنی ساکھ اور قیادت کو نقصان پہنچنے کا خطرہ تھا۔ تو ایک نوجوان لڑکی کی عزت کا سوال اب پوری اسلامی ریاست کے مستقبل کا سوال بن چکا تھا۔ بالکل، اور تقریباً 1 مہینے تک یہ بحران چلتا رہا۔ اس دوران پیغمبر اسلام نے حضرت عائشہ سے ایک طرح کی خاموش علیحدگی اختیار کر لی۔ انہیں ان کے والد کے گھر بھیج دیا گیا تھا؟ جی، اور وہ خود شدید ذہنی اذیت میں مبتلا تھیں۔ وہ اپنی روایت میں کہتی ہیں کہ وہ اتنا روئیں کہ مجھے لگا کہ روتے روتے میرا جگر پھٹ جائے گا۔ تو اس نازک موڑ پر جب پورا معاشرہ تقسیم نظر آ رہا تھا، پیغمبر اسلام نے مشورے کے لیے اپنے سب سے قریبی لوگوں سے رجوع کیا۔ اور ان میں سب سے اہم تھے ان کے چچا زاد بھائی اور داماد حضرت علی۔ لیکن حضرت علی کا نقطہ نظر سمجھنے کے لیے ہمیں ان کے اور حضرت عائشہ کے درمیان جو پرانی کشیدگی تھی اسے سمجھنا ہوگا۔ جی، یہ ایک گہری رقابت تھی جس کی جڑیں حضرت عائشہ کی پیغمبر اسلام کی پہلی بیوی حضرت خدیجہ سے حسد میں تھیں۔ حضرت خدیجہ، جن سے پیغمبر نے اپنی جوانی میں شادی کی اور ان کی وفات تک کسی اور سے شادی نہیں کی۔ بالکل، حضرت عائشہ خود کہتی تھیں، مجھے نبی کی کسی بیوی پر اتنا رشک نہیں آیا جتنا خدیجہ پر آیا، حالانکہ میں نے انہیں کبھی دیکھا بھی نہیں تھا۔ اور حضرت علی کا حضرت خدیجہ سے کیا تعلق تھا؟ حضرت علی کا بچپن حضرت خدیجہ کے گھر میں گزرا تھا اور وہ انہیں ماں کی طرح مانتے تھے۔ اس کے برعکس حضرت عائشہ انہیں ایک ایسی حریف کے طور پر دیکھتی تھیں جن کی یاد کو وہ کبھی مٹا نہیں سکیں۔ اور اس میں اولاد کا معاملہ بھی تو تھا جو شاید اس حسد کو مزید بڑھاتا تھا۔ ہاں، یہ ایک بہت سنساس نکتہ تھا۔ حضرت عائشہ بے اولاد تھیں، جبکہ حضرت علی کی بیوی حضرت فاطمہ، جو حضرت خدیجہ کی بیٹی تھیں، نے پیغمبر کو ان کے محبوب نواسے حسن اور حسین دیے۔ پیغمبر اسلام نے خود بھی ایک بار اس کا ذکر کیا تھا؟ جی، ایک بار جب حضرت عائشہ نے حضرت خدیجہ کے بارے میں کہا کہ آپ اس بے دانت بوڑھی عورت کو کیوں یاد کرتے رہتے ہیں جسے خدا نے ایک بہتر بیوی سے بدل دیا ہے، تو پیغمبر کا رد عمل بہت سخت تھا۔ انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا، نہیں، خدا نے مجھے اس سے بہتر کوئی نہیں دی، اور خدا نے مجھے اس سے اولاد عطا کی جبکہ دوسری بیویوں سے محروم رکھا۔ یہ الفاظ حضرت عائشہ کے لیے بہت تکلیف دہ تھے۔ اور اسی پس منظر میں اہل قصہ یا چادر کا واقعہ بھی پیش آیا۔
اس کی کیا اہمیت تھی؟ اس واقعے کی اہمیت بہت گہری ہے۔ جب نجران کے عیسائیوں کا ایک وفد مدینہ آیا تو پیغمبر اسلام نے حضرت علی، حضرت فاطمہ اور ان کے دونوں بیٹوں کو اپنی چادر میں لے کر انہیں اپنا اہل بیت یعنی گھر والے قرار دیا۔ اور حضرت عائشہ اس عمل میں شامل نہیں تھیں؟ جی، یہ شامل نہ ہونا معمولی بات نہیں تھی۔ شیعہ نقطۂ نظر میں یہ واقعہ مرکزی حیثیت رکھتا ہے کیونکہ یہ واضح کرتا ہے کہ پیغمبر کے نزدیک ان کے اہل بیت کون تھے۔ تو یہ صرف ایک خاندانی لمحہ نہیں تھا بلکہ جانشینی کے لیے ایک خاموش اشارہ تھا؟ ایک طرح سے ہاں، اس نے بیویوں کو اس اندرونی دائرے سے باہر رکھا۔ تو اس تمام پس منظر کے ساتھ جب پیغمبر اسلام نے ہار کے واقعے پر حضرت علی سے مشورہ کیا تو ان کا جواب کیا تھا؟ حضرت عائشہ کی اپنی روایت کے مطابق حضرت علی کا جواب بہت صاف اور بہت سخت تھا۔ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا، ان جیسی عورتیں بہت ہیں، اللہ نے آپ پر کوئی تنگی نہیں رکھی، انہیں آسانی سے بدلا جا سکتا ہے۔ یعنی سادہ الفاظ میں انہیں طلاق دے دیں اور اس قصے سے جان چھڑائیں؟ جی، یہ تو بہت ہی بے رحمانہ مشورہ لگتا ہے۔ یہ صرف ایک سخت مشورہ نہیں تھا، یہ ایک سیاسی بیان تھا۔ حضرت علی جو خود کو پیغمبر کے خاندان کا اندرونی فرد سمجھتے تھے، وہ ایک ایسے خاندان کی فرد کے خلاف بول رہے تھے جسے وہ شاید ایک حریف سیاسی قوت کے طور پر دیکھتے تھے۔ یعنی حضرت ابو بکر کا خاندان۔ بالکل، یہیں سے وہ بیج بوئے گئے جو بعد میں خلافت کے سوال پر ایک تناور درخت بن گئے۔ یہ صرف ذاتی ناپسندیدگی نہیں تھی بلکہ طاقت کی حرکیات کا ایک مظاہرہ تھا۔ اور حضرت عائشہ نے اس مشورے کو کبھی معاف نہیں کیا؟ کبھی نہیں۔ حضرت علی کے الفاظ کی وہ بے رخی اور حقارت اسے حضرت عائشہ نے کبھی معاف نہیں کیا۔ یہ اسلام کی بنیادوں میں پڑنے والی پہلی گہری دراڑ تھی۔ بالآخر اس معاملے کا حل ایک خدائی وحی کے ذریعے آیا۔ جی، تقریباً 3 ہفتوں کی خاموشی کے بعد پیغمبر اسلام حضرت عائشہ کے گھر گئے اور وہیں ان پر وحی نازل ہوئی۔ قرآن کی سورۃ النور میں آیات نازل ہوئیں جنہوں نے نہ صرف حضرت عائشہ کو بے گناہ قرار دیا بلکہ الزام لگانے والوں کے لیے سخت سزا بھی مقرر کی۔ ان آیات نے ایک قانونی اصول وضع کر دیا۔ کہا گیا کہ جب تک کسی پر الزام لگانے کے لیے 4 چشمدید گواہ نہ ہوں، الزام ثابت نہیں ہو سکتا اور الزام لگانے والے جھوٹے قرار دیے جائیں گے اور انہیں کوڑے مارے جائیں گے۔ یہ تو حضرت عائشہ کے لیے ایک بہت بڑی فتح تھی۔ ایک شاندار فتح۔ انہیں نہ صرف بری کیا گیا بلکہ ان کی بریت کا اعلان خود خدا کی طرف سے ہوا۔ جن لوگوں نے افواہیں پھیلائی تھیں انہیں سرے عام سزا دی گئی۔ لیکن کیا اس واقعے کی کوئی طویل مدتی نتائج بھی نکلے؟ ہاں، اس کے بہت دور رس نتائج نکلے۔ حضرت عائشہ کو بری الذمہ قرار دیا گیا لیکن ان کی آزادی کسی حد تک محدود ہو گئی۔ اس مہم کے بعد وہ پیغمبر اسلام کی زندگی میں دوبارہ کسی جنگی مہم پر نہیں گئیں۔ اور پردے کی آیت کا نزول بھی اسی دوران ہوا؟ جی، اسی دوران پردے کی آیت نازل ہوئی جس کا اطلاق پہلے پیغمبر کی بیویوں پر ہوا کہ وہ غیر مردوں سے پردے کے پیچھے سے بات کریں۔ بعد میں یہ رواج عام ہو گیا۔ لیکن سب سے اہم نتیجہ تو شاید حضرت علی اور حضرت عائشہ کے درمیان پیدا ہونے والی خلیج تھی۔ جی، وہ خلیج جو وقت کے ساتھ مزید گہری ہوتی گئی۔ تو کیا یہ کہنا درست ہوگا کہ حضرت عائشہ نے سب کو معاف کر دیا سوائے حضرت علی کے؟ بالکل، انہوں نے پیغمبر اسلام کو تو معاف کر دیا لیکن حضرت علی کے مشورے کا زخم ان کے دل میں ہمیشہ تازہ رہا۔ اور یہیں سے سنی اور شیعہ روایات میں ان کی شخصیت کے بارے میں 2 بالکل مختلف تصویریں ابھرتی ہیں۔ جی، سنی انہیں المبرہ یعنی بری کی گئی کہ معزز لقب سے یاد کرتے ہیں، لیکن کچھ شیعہ روایات میں آج بھی ان کے لیے سخت الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ یہ تفریق اسی ایک لمحے سے شروع ہوتی ہے۔ تو مطلب ساری بات یہ ہوئی کہ ایک کھوئے ہوئے ہار نے ایک ایسے اسکینڈل کو جنم دیا جس نے نہ صرف ذاتی دشمنیوں یعنی حضرت عائشہ بامقابلہ حضرت علی کو بے نقاب کیا بلکہ نئی اسلامی ریاست میں موجود سیاسی تقسیم کو بھی واضح کر دیا۔ اور اس کا حل ایسی خدائی وحی سے نکلا جس کے سماجی اور قانونی اثرات آج تک محسوس کیے جاتے ہیں۔ بالکل، یہ کہانی ہمیں یہ دکھاتی ہے کہ کس طرح ذاتی تعلقات اور انسانی جذبات جیسے حسد، فخر اور ناراضی تاریخ اور عقیدے کے بڑے دھارے کو تشکیل دیتے ہیں۔ تو حضرت عائشہ اور حضرت علی کے درمیان اس لمحے میں جو دراڑ پڑی وہ یہاں ختم نہیں ہوئی۔ نہیں، یہ تو صرف شروعات تھی۔
یہ ایک ایسی خلیج تھی جو آنے والے برسوں میں ایک خونی خانہ جنگی کا سبب بننے والی تھی۔ حضرت علی کے مشورے اور اس کے بعد آنے والی وحی نے فوری بحران تو حل کر دیا، لیکن ان دو طاقتور شخصیات کے درمیان موجود دراڑ کھل کر سامنے آ گئی تھی۔ جی، اپنی اگلی گفتگو میں ہم دیکھیں گے کہ پیغمبر اسلام کی وفات کے بعد یہ دراڑ کیسے وسیع ہوتی ہے، جب جانشینی کا سوال ایک حقیقت بن کر سامنے آتا ہے اور یہ ذاتی رکاوٹیں ایک سیاسی جدوجہد میں بدل جاتی ہیں۔ آج ہم اس کہانی کو اس موڑ پر لے کر چلیں گے جہاں اس نئی بنی ہوئی کمیونٹی کو اپنے سب سے بڑے چیلنج کا سامنا تھا، اپنے بانی کی وفات۔ بالکل، یہ وہ لمحہ ہے جب ذاتی وفاداریاں، خاندانی رشتے اور سیاسی خواہشات ایک دوسرے سے ٹکرائیں اور ایسے بیج بوئے گئے جن کے اثرات آج آپ سوچیں 1400 سال بعد بھی محسوس کیے جاتے ہیں۔ جی ہاں، آج کی ہماری بات چیت کا مرکز پیغمبر اسلام کی زندگی کے آخری دن، ان کی وفات کے فوراً بعد ہونے والے واقعات اور اس سب سے بڑے سوال پر ہونے والی کشمکش ہے کہ اب لیڈر کون بنے گا۔ بالکل، اور یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ صرف تاریخ کے خشک واقعات نہیں ہیں، یہ ایک گہری انسانی کہانی ہے، ایک المیہ ہے جس میں ہر کردار اپنے یقین اور اپنی سمجھ کے مطابق وہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا جو اسے سب سے بہتر لگا۔ صحیح۔ پیغمبر کے بستر مرگ کے آس پاس جو لوگ جمع تھے، ان کے قریبی ساتھی، ان کا خاندان، سب اسلام کے مستقبل کو بچانا چاہتے تھے۔ مسئلہ یہ تھا کہ ہر ایک کے ذہن میں اس مستقبل کی تصویر الگ تھی۔ اور اسی فرق نے، اسی اختلاف نے تاریخ کا رخ موڑ گیا۔ بالکل۔ تو کہانی کا آغاز ایک بہت ہی ذاتی اور سچ پوچھیں تو ایک بہت ہی گھٹن زدہ ماحول سے ہوتا ہے۔ پیغمبر بیمار ہیں حضرت عائشہ کے کمرے میں، جی، اور ایک طرح سے اختیارات ان کی بیویوں کے ہاتھ میں، وہی فیصلہ کر رہی ہیں کہ کس کو اندر آنے دینا ہے اور کس کو نہیں۔ اس ماحول میں بھی جانشینی کی ایک ہلکی سی کشمکش صاف نظر آ رہی ہے۔ جی، اور یہاں ایک گہرا نقطہ ہے، یہ صرف کوئی ذاتی فکر نہیں تھی، یہ اس بات کی مثال ہے کہ کس طرح بڑے سیاسی فیصلوں کا اثر براہ راست ذاتی زندگیوں پر پڑتا ہے۔ اچھا۔ قرآن کی سورہ 33 کے مطابق پیغمبر کی بیویوں کو امہات المومنین یعنی ایمان والوں کی مائیں قرار دیا گیا تھا، اور پیغمبر کے بعد ان کی دوبارہ شادی پر پابندی تھی۔ تو ایک طرف تو یہ بہت بڑا اعزاز تھا۔ بالکل، لیکن دوسری طرف اس کی ایک انسانی قیمت بھی تھی، مطلب یہ کہ انہیں ہمیشہ بیوہ رہنا تھا۔ حضرت عائشہ اس وقت صرف 21 سال کی تھی۔ آپ سوچیں، ان کے لیے یہ ایک بہت مشکل مستقبل تھا۔ ظاہر ہے۔ اور اس پابندی کی ایک سیاسی وجہ بھی تھی۔ کوئی بھی شخص پیغمبر کی بیوی سے شادی کر کے سیاسی طاقت حاصل نہ کر سکے، لیکن اس بڑے سیاسی اصول کا نتیجہ یہ تھا کہ ان خواتین کا مستقبل اس بات پر منحصر تھا کہ اگلا لیڈر کون ہوگا اور وہ ان کے ساتھ کیسا سلوک کرے گا۔ اچھا، تو اس وجہ سے ان کے فیصلے بھی متاثر ہو رہے تھے۔ لامحالہ۔ اسی لیے جب پیغمبر نے حضرت علی کو بلانے کا اشارہ کیا تو حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ نے اپنے والد یعنی حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کو بلانے پر زور دیا۔ اور اسی تناؤ کے بیچ وہ مشہور واقعہ پیش آیا جسے قلم اور کاغذ کا معاملہ کہا جاتا ہے۔ جی، پیغمبر نے لکھنے کا سامان منگوایا تاکہ ان کے الفاظ میں ایسی چیز لکھ دیں جس کے بعد تم گمراہ نہ ہو۔ یہ سنتے ہی کمرے میں جیسے ایک بجلی سی دوڑ گئی۔ بالکل، ہر کوئی سمجھ گیا کہ یہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ سب کے ذہن میں ایک ہی سوال تھا، وہ کیا لکھوانا چاہتے تھے؟ کیا وہ اپنا جانشینی نامزد کرنے والے تھے؟ اور زیادہ تر لوگوں کا خیال تھا کہ وہ حضرت علی کا نام لکھوائیں گے۔ جی، اور اگر ایسا ہو جاتا تو کمرے میں موجود دوسرے طاقتور لوگوں کے لیے یہ اچھی خبر نہ ہوتی۔ ایک لمحے کے لیے اس کمرے کے ماحول کو تصور کریں۔ ایک ایسا لیڈر جس کی ہر بات کو حکم مانا جاتا تھا، وہ اپنی زندگی کی شاید آخری اور سب سے اہم بات لکھوانا چاہتا ہے، اور اس کے قریبی ساتھی اسے روک رہے ہیں۔ یہ تو ایک ناقابل تصور لمحہ ہوگا۔ اس خاموشی اور اس بحث میں کتنی بے چینی اور خوف چھپا ہوگا۔ بہت زیادہ۔ اسی لیے اس درخواست پر عمل کرنے کے بجائے بحث شروع ہو گئی۔ کچھ نے کہا کہ پیغمبر کی طبیعت ٹھیک نہیں، ان پر دباؤ نہ ڈالا جائے۔ آوازیں بلند ہونے لگیں تو شور ہونے لگا۔ جی، جب شور بڑھا تو پیغمبر نے سب کو باہر جانے کا کہہ دیا، اور اس موقع پر حضرت عمر نے وہ تاریخی جملہ کہا جس نے اس بحث کو ختم کر دیا، حسبنا کتاب اللہ۔ یعنی
ہمارے لیے اللہ کی کتاب قرآن ہی کافی ہے۔ بالکل، اس کا مطلب یہ تھا کہ ہمیں کسی اور تحریر کی ضرورت نہیں۔ یہ ایک سیاسی طور پر بہت ہی ذہین جملہ تھا، کیونکہ اس سے کوئی اختلاف نہیں کر سکتا تھا، لیکن اس نے پیغمبر کی خواہش کو پورا ہونے سے بھی روک دیا۔ تو قلم اور کاغذ کا نہ آنا ایک طرح سے معاملے کو وہیں چھوڑ گیا جہاں وہ پہلے سے تھا، مطلب ابہام وہیں کا وہیں رہا۔ جی، اور یہ ابہام نیا نہیں تھا۔ مجھے یاد آ رہا ہے کچھ مہینے پہلے غدیر خم میں بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا، جہاں ایک اعلان تو ہوا لیکن اس کے معنی پر آج تک بحث جاری ہے۔ کیا ان دونوں واقعات میں کوئی تعلق تھا؟ بالکل تعلق تھا۔ غدیر خم کا واقعہ حج سے واپسی پر پیش آیا تھا۔ پیغمبر نے ہزاروں حاجیوں کے مجمع میں حضرت علی کا ہاتھ پکڑ کر بلند کیا اور کہا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی بھی مولا ہے۔ اچھا، اب یہاں سارا معاملہ لفظ مولا پر آ کے ٹھہر جاتا ہے۔ اس کے کیا معنی ہیں؟ شیعہ مکتبہ فکر کے مطابق مولا کا مطلب ہے آقا یا حاکم، اور یہ جانشینی کا واضح اعلان تھا۔ اور دوسرا نقطۂ نظر؟ جبکہ سنی علماء کہتے ہیں کہ مولا کا مطلب دوست یا قریبی ساتھی بھی ہو سکتا ہے، اور یہ حضرت علی کی فضیلت کا اعتراف تھا، جانشینی کا اعلان نہیں۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر مقصد واقعی جانشینی کا اعلان کرنا تھا تو صاف الفاظ کیوں استعمال نہیں کیے گئے؟ میرے بعد علی تمہارے رہنما ہوں گے، اتنا سیدھا کیوں نہیں کہا گیا؟ یہی وہ سوال ہے جو آج تک تاریخ دانوں کو پریشان کرتا ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ شاید وہ کمیونٹی میں پھوٹ نہیں ڈالنا چاہتے تھے، اس لیے اشاروں میں بات کی۔ دوسرے کہتے ہیں کہ شاید ان کا مطلب واقعی دوستی کا اظہار ہی تھا۔ جو بھی ہو، اس لفظ کے انتخاب نے معاملے کو تشریح کے لیے کھلا چھوڑ دیا۔ جی، اور پھر 3 مہینے بعد جب قلم اور کاغذ مانگا گیا تو اس ابہام کو دور کرنے کا آخری موقع بھی ضائع ہو گیا۔ پھر پیر 8 جون 632 کو پیغمبر کا انتقال ہو گیا۔ یہ خبر مدینہ پر بجلی بن کر گری، شہر میں جیسے زندگی ٹھہر گئی۔ لوگ صدمے میں تھے۔ جی، اپنے چہروں پر تھپڑ مار رہے تھے، رو رہے تھے۔ ایک صحابی نے بعد میں لکھا کہ ہم بارش کی رات میں بھٹکتی ہوئی بھیڑوں کی طرح ہو گئے تھے۔ یہ صرف ایک رہنما کی موت نہیں تھی، یہ ایک دنیا کا خاتمہ تھا۔ اور صدمے کا عالم یہ تھا کہ حضرت عمر جیسے مضبوط انسان بھی حقیقت کو ماننے سے انکاری ہو گئے۔ ہاں، یہ بہت عجیب بات ہے۔ جی، ان کا رد عمل اس اجتماعی صدمے کی علامت تھا۔ انہوں نے تلوار نکالی اور اعلان کیا کہ جو کوئی کہے گا کہ پیغمبر مر گئے ہیں، میں اس کا سر قلم کر دوں گی۔ انہوں نے کہا کہ وہ مرے نہیں، بلکہ حضرت موسیٰ کی طرح اپنے رب سے ملنے گئے ہیں اور 40 دن میں واپس آ جائیں گے۔ بالکل، اور یہ ایک بہت ہی خطرناک لمحہ تھا، کیونکہ سب سے مضبوط آواز ہی لوگوں کو حقیقت سے دور لے جا رہی تھی۔ اور اس افراتفری میں حضرت ابوبکر سامنے آئے۔ ہاں، اور انہوں نے جو کیا وہ قیادت کی ایک بہترین مثال ہے۔ وہ شہر کے باہر تھے، خبر سن کر فوراً واپس آ گئے۔ اچھا، انہوں نے پہلے حضرت عمر کو خاموش پلایا اور پھر مجمع سے وہ تاریخی خطاب کیا جس نے سب کچھ بدل دیا۔ انہوں نے کہا، جو کوئی تم میں سے محمد کی عبادت کرتا تھا تو جان لے کہ محمد مر چکے ہیں۔ اور جو کوئی اللہ کی عبادت کرتا ہے تو اللہ ہمیشہ زندہ ہے، اسے کبھی موت نہیں آئے گی۔ جی، پھر انہوں نے قرآن کی آیت پڑھی جس کا مفہوم تھا کہ محمد بھی ایک رسول ہی ہیں، ان سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں، تو کیا اگر وہ مر جائیں تو تم دین سے پھر جاؤ گے؟ ان الفاظ نے جیسے لوگوں کو ہوش ملا دیا۔ بالکل، یہ ایک بہت بڑا نفسیاتی لمحہ تھا۔ حضرت ابوبکر نے لوگوں کی وفاداری کو ایک شخص کی ذات سے ہٹا کر ایک نظریے اور ایک ادارے یعنی اسلام کی طرف منتقل کر دیا۔ انہوں نے لوگوں کو یاد دلایا کہ یہ تحریک کسی ایک انسان پر منحصر نہیں ہے۔ صحیح، اس نے فوری بحران کو تو ٹال دیا، لیکن ایک نیا اور اس سے بھی بڑا سوال کھڑا کر دیا۔ غم تو ایک طرف، لیکن اب جو ایک بہت بڑا خلا پیدا ہو گیا تھا اسے کون پر کرے گا؟ اب آگے کیا ہوگا؟ اور یہیں پر کہانی 2 حصوں میں بٹ جاتی ہے۔ ایک طرف حضرت علی اور پیغمبر کے قریبی رشتہ دار تھے جو آخری رسومات کی تیاریوں میں لگ گئے، کیونکہ یہ ان کا خاندانی اور مذہبی فرض تھا۔ اور دوسری طرف اسی دوران مدینہ میں سیاسی سرگرمیاں شروع ہو چکی تھیں۔ جی، اور بہت تیزی سے۔ وفات کے چند ہی گھنٹوں کے اندر مدینہ کے مقامی قبائل، جنہیں انصار کہا جاتا ہے، نے قیادت کا فیصلہ کرنے کے لیے ایک خفیہ میٹنگ بلائی۔ اسے شورا کہتے ہیں؟ جی، ایک روایتی قبائلی کونسل۔ لیکن اس میٹنگ کی خاص بات یہ تھی کہ اس میں مکہ سے ہجرت کر کے آنے والوں یعنی مہاجرین کو نہیں بلایا گیا تھا۔ کیوں؟ انصار کا خیال تھا کہ چونکہ انہوں نے پیغمبر کو پناہ دی تھی، اس لیے اب قیادت کا حق ان کا ہے۔
جب مہاجرین کو اس خفیہ میٹنگ کا پتہ چلا تو ظاہر ہے کہ خلبلی مچ گئی ہوگی۔ بالکل، حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کو جیسے ہی خبر ملی وہ کچھ اور ساتھیوں کے ساتھ فوراً اس جگہ پہنچے اور یوں سمجھیں کہ بن بلائے مہمان بن کر میٹنگ میں شامل ہو گئے۔ تو ایک طرح سے یہ ایک ہنگامی اجلاس تھا۔ جی بالکل، کسی جدید دور کی سیاسی پارٹی کے ہنگامی اجلاس جیسا۔ سوچیں کہ ایک پارٹی کا بانی اچانک چلا جائے اور مختلف دھڑے فوراً اپنا اپنا امیدوار آگے بڑھانے کی کوشش کریں۔ انصار مقامی پارٹی ورکرز تھے، مہاجرین مرکزی قیادت، دونوں کے درمیان شدید بحث شروع ہو گئی۔ اور اس ساری سیاسی ہلچل میں حضرت علی کہاں تھے؟ وہ تو اس میٹنگ میں موجود ہی نہیں تھے۔ اور یہی اس کہانی کا سب سے بڑا المیہ ہے۔ حضرت علی اپنے کزن پیغمبر کی تدفین کی تیاریوں میں مصروف تھے۔ وہ شاید یہ سوچ رہے تھے کہ ان کا حق تو واضح ہے۔ جی کہ غدیر خم کے اعلان اور اپنی قربت کی وجہ سے ان کا حق اتنا واضح ہے کہ لوگ خود ہی ان کے پاس آئیں گے۔ وہ ایک مختلف سطح پر سوچ رہے تھے جہاں فرض اور خاندان پہلے آتا ہے۔ انہیں شاید اندازہ ہی نہیں تھا کہ سیاسی بساط کتنی تیزی سے بچھائی جا رہی ہے اور کھیل ان کے ہاتھ سے نکل رہا ہے۔ بالکل۔ مجھے ایک بات سمجھ نہیں آ رہی، اگر اتحاد اتنا ہی اہم تھا جس کا دعویٰ ہر کوئی کر رہا تھا، تو کوئی بھی پیچھے ہٹنے کو تیار کیوں نہیں تھا؟ کیا ذاتی انا یا قبائلی شناخت امت کے اتحاد سے زیادہ اہم ہو گئی تھی اس لمحے میں؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ دراصل ہر گروہ اتحاد چاہتا تھا، لیکن اپنی شرائط پر۔ اچھا۔ انصار کہتے تھے کہ ایک لیڈر ہم میں سے ہو اور ایک تم میں سے۔ مہاجرین کا کہنا تھا کہ عرب قبائل قریش کے علاوہ کسی کی قیادت قبول نہیں کریں گے، اس لیے لیڈر قریش سے ہی ہونا چاہیے۔ یہ صرف انا کی بات نہیں تھی، یہ اس وقت کی سیاسی حقیقتوں کی عکاسی تھی۔ اور یہیں پر سنی اور شیعہ نقطۂ نظر ہمیشہ کے لیے الگ ہو جاتے ہیں۔ جی بالکل، یہیں پر۔ وہ کیسے؟ سنی نقطۂ نظر کے مطابق یہ شورا ایک جمہوری عمل تھا، چاہے کتنا ہی ہنگامی کیوں نہ ہو۔ ان کے نزدیک پیغمبر نے جان بوجھ کر کسی کو نامزد نہیں کیا تاکہ امت خود فیصلہ کرنا سیکھے۔ اور اس میٹنگ میں بہترین شخص کا انتخاب کیا گیا؟ جی، اتفاق رائے سے۔ لیکن شیعہ نقطۂ نظر بالکل مختلف ہے۔ ان کے مطابق یہ شورا خدائی حکم کی خلاف ورزی تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ پیغمبر غدیر خم میں حضرت علی کو اپنا جانشین بنا چکے تھے اور یہ میٹنگ اس فیصلے کو نظر انداز کر کے اقتدار پر قبضہ کرنے کے مترادف تھی۔ تو یہ بحث رات بھر اور اگلے دن بھی چلتی رہی، کوئی نتیجہ نہیں نکل رہا تھا اور ماحول کشیدہ سے کشیدہ تر ہوتا جا رہا تھا۔ جی، یہ ایک شطرنج کی بازی کے آخری داؤ جیسا تھا۔ ایک موقع پر حضرت ابوبکر نے حضرت عمر کا نام خلافت کے لیے پیش کیا، جسے انصار نے فوراً مسترد کر دیا۔ پھر حضرت عمر نے ایک اور ساتھی کا نام پیش کیا، لیکن کسی نام پر اتفاق نہیں ہو رہا تھا۔ ماحول اتنا گرم ہو گیا کہ انصار کے ایک سردار اور مہاجرین کے درمیان ہاتھا پائی تک کی نوبت آ گئی۔ اوہ، تو تصادم کا خطرہ تھا۔ جی، وہ شدید زخمی بھی ہو گئے۔ اب واضح تھا کہ اگر فیصلہ نہ ہوا تو تلواریں نکل آئیں گی۔ اور پھر وہ فیصلہ کن لمحہ آیا۔ بالکل، جب بحث ایک مکمل تعطل کا شکار ہو گئی اور کمیونٹی کے ٹوٹنے کا خطرہ حقیقت بن گیا، تو حضرت عمر نے ایک ایسا قدم اٹھایا جس کی کسی کو توقع نہیں تھی۔ یہ ایک ماسٹر سٹروک تھا۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اچانک حضرت ابو بکر کا ہاتھ پکڑا اور سب کے سامنے ان کی بیعت کر لی، یعنی انہیں اپنا لیڈر مان لیا۔ یہ تو بہت غیر متوقع ہوگا۔ جی، ایک لمحے کے لیے سب خاموش ہو گئے، پھر ان کو دیکھ کر پہلے مہاجرین نے بیعت کی اور پھر انصار نے بھی، جو مزید خون خرابے سے بچنا چاہتے تھے، ہچکچاہٹ کے ساتھ ہی صحیح بیعت کر لی۔ اور اس طرح حضرت ابو بکر پہلے خلیفہ منتخب ہو گئے۔ جی، ایک ہنگامی اور متنازع اجلاس کے نتیجے میں تو جب علی اور ان کے ساتھیوں کو پتہ چلا کہ فیصلہ ہو چکا ہے، ان کے بغیر ان کا کیا رد عمل تھا؟ انہوں نے ایک ایسا قدم اٹھایا جو خود ایک بہت بڑا سیاسی پیغام تھا۔ انہوں نے نئے خلیفہ کی طرف سے کسی بڑے عوامی جنازے کا انتظار نہیں کیا۔ اچھا؟ پیغمبر کی وفات کو 1.5 دن گزر چکا تھا اور جون کی شدید گرمی میں تدفین میں مزید تاخیر ممکن نہیں تھی۔ بدھ کی صبح جب سارا شہر سو رہا تھا، حضرت علی اور ان کے چند قریبی رشتہ داروں نے حضرت عائشہ کے کمرے کے فرش میں ہی پیغمبر کی قبر کھودی اور انہیں وہیں دفن کر دیا۔ وہیں کمرے کے اندر؟ جی، انہوں نے بعد میں کہا کہ پیغمبر نے فرمایا تھا کہ ایک نبی کو وہیں دفن کیا جانا چاہیے جہاں اس کی وفات ہو۔ اس خاموش اور خفیہ تدفین کا کیا مطلب تھا؟
ذرا رکیے اور اس منظر کو سوچئے۔ شہر سو رہا ہے اور تاریخ کا سب سے بڑا رہنما چند قریبی لوگوں کی موجودگی میں بغیر کسی شان و شوکت کے دفنایا جا رہا ہے۔ اس خاموشی میں ایک بہت بڑا سیاسی پیغام تھا، اور ایک گہرا دکھ بھی۔ یہ ایک خاموش احتجاج تھا۔ اس عمل نے اس بات کو یقینی بنایا کہ نئے خلیفہ کو پیغمبر کے جنازے کو اپنی قیادت کی قانونی حیثیت ثابت کرنے کے لیے استعمال کرنے کا موقع نہ ملے۔ کوئی عوامی جلوس نہیں، کوئی تقریر نہیں، کچھ نہیں، یوں حضرت عائشہ کا حجرہ پیغمبر کی آخری آرام گاہ بن گیا، اور حضرت علی کے لیے، جیسا کہ انہوں نے خود بعد میں کہا، دھول اور کانٹوں کے سال کا آغاز ہو گیا۔ تو یوں پیغمبر کی وفات کے چند ہی گھنٹوں کے اندر ایک نئے لیڈر کا انتخاب ہو گیا، لیکن یہ انتخاب سب کی رضامندی سے زیادہ ایک سیاسی ضرورت اور طاقت کے توازن کا نتیجہ تھا۔ بالکل، ایک گروہ اپنے بانی کی تدفین کی رسومات ادا کر رہا تھا، جبکہ دوسرا گروہ مستقبل کی حکومت کا فیصلہ کر رہا تھا۔ دو بالکل مختلف حقیقتیں ایک ہی شہر میں ایک ہی وقت پہ چل رہی تھیں۔ اور یہی وہ لمحہ ہے جہاں سے اسلام کی تاریخ میں سب سے بڑی تقسیم کی لکیر کھینچی گئی۔ اس شورا میں کیے گئے فیصلے اور اس میں حضرت علی کی غیر موجودگی، ان سب کے اثرات آنے والی نسلوں پر پڑنے تھے۔ اور یہ صرف شروعات تھی۔ جی، یہ صرف شروعات تھی۔ اگلے حصے میں ہم دیکھیں گے کہ کس طرح یہ ابتدائی سیاسی اختلافات پہلے دو خلیفہ کے دور میں مزید گہرے ہوئے اور بالآخر ایک ایسی خانہ جنگی کی شکل اختیار کر گئیں جس نے اسلامی دنیا کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا۔ خوش آمدید۔ پچھلی بار ہماری گفتگو ابتدائی اسلامی تاریخ کے ایک بہت ہی نازک موڑ پر ختم ہوئی تھی۔ جی ہاں، آج ہم اس سفر کو وہیں سے آگے بڑھا رہے ہیں، پیغمبر اسلام کے وصال کے بعد کے وہ تقریباً 25 سال۔ یہ ایک ایسا دور ہے جو بظاہر تو اتحاد کا لگتا ہے، لیکن اندر ہی اندر بہت کچھ پک رہا تھا۔ بالکل، تناؤ، ذاتی رنجشیں اور ایسے فیصلے جنہوں نے آنے والی صدیوں کی تاریخ کا رخ ہی موڑ دیا۔ اصل میں آج ہمارے ذرائع ایک ایسے دور کا احاطہ کرتے ہیں جس کی تعریف ایک مرکزی سوال سے ہوتی ہے: پیغمبر کے بعد امت کی قیادت کسے کرنی چاہیے؟ اور یہ کوئی سادہ سیاسی سوال نہیں تھا۔ بالکل نہیں تھا، یہ ایمان، وفاداری اور تقدیر کا سوال تھا۔ ہم دیکھیں گے کہ یہ ایک سوال کس طرح ذاتی المیوں، سیاسی جوڑ توڑ اور آخرکار کھلی جنگ کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ اس بات کی کہانی ہے کہ ایک متحد امت میں پہلی دراڑیں کیسے پڑیں۔ جی، تو آئیے کہانی کے مرکزی کردار علی سے شروع کرتے ہیں۔ پیغمبر کے وصال کے بعد 25 سال تک وہ ایک طرف رہے۔ جی، اور ہمارے ذرائع ان کی حالت کو ایک بہت ہی طاقتور جملے میں بیان کرتے ہیں۔ کون سا جملہ؟ کہ وہ آنکھوں میں دھول اور منہ میں کانٹے لیے جی رہے تھے۔ واہ! یعنی یہ صرف شاعری نہیں ہے، یہ ان کی پوری نفسیاتی کیفیت کا خلاصہ ہے۔ مطلب ایک مسلسل اذیت کی کیفیت۔ بالکل، ایک خاموش احتجاج اور ایک ایسی حقیقت کو برداشت کرنے کا احساس جو ان کے نزدیک ناانصافی پر مبنی تھی۔ وہ دیکھ رہے تھے کہ معاملات اس سمت نہیں جا رہے جدھر جانے چاہیے تھے، لیکن وہ امت کے وسیع تر اتحاد کی خاطر خاموش تھے۔ ایک تکلیف دہ صبر۔ بہت تکلیف دہ۔ اور اسی دور میں انہیں ایک لقب بھی ملا جو بعد میں ان کی شناخت کا حصہ بن گیا: ابو تراب۔ جی؟ مٹی کے باپ؟ یہ نام کہاں سے آیا؟ ابو تراب ایک دلچسپ لقب ہے۔ ایک روایت کے مطابق پیغمبر نے انہیں مسجد میں مٹی پر سوتے ہوئے پایا تو پیار سے یہ نام دیا۔ اچھا۔ لیکن وقت کے ساتھ، خاص طور پر شیعہ مسلمانوں کے لیے، یہ ان کی عاجزی، زمین سے جڑے ہونے اور محنت کش طبقے سے تعلق کی علامت بن گیا۔ یعنی نجف کی مٹی کا مقدس سمجھا جانا اسی سے جڑا ہے؟ جی ہاں، بالکل۔ یہیں سے یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے، اور یہی وہ دور ہے جو شیعہ شناخت کے ایک بنیادی موضوع کو قائم کرتا ہے۔ کون سا موضوع؟ محرومی، یعنی اپنے جائز حق کی قیادت سے محروم کیے جانے کا گہرا احساس۔ یہی جذبہ ہے جو صدیوں تک شیعہ سوچ میں زندہ رہا۔ اور قیادت سے محرومی کا پہلا بڑا واقعہ ابو بکر کے خلیفہ بننے کے فوراً بعد پیش آیا۔ علی نے بیعت کرنے سے انکار کر دیا۔ جی، اور حالات بہت کشیدہ ہو گئے۔ ذرائع ان کے گھر پر ہونے والے ایک تصادم کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ بہت متنازع واقعہ ہے نا؟ انتہائی متنازع اور المناک۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ عمر، جو اس وقت ایک سخت فوجی کمانڈر کے طور پر جانے جاتے تھے، کچھ مسلح افراد کے ساتھ علی کے گھر پہنچے۔ ایک منٹ، ہم یہاں پیغمبر کی بیٹی فاطمہ کے گھر کی بات کر رہی ہیں، یہ کوئی عام گھر نہیں تھا؟ یقیناً، اور انہوں نے دھمکی دی کہ اگر علی نے بیعت نہ کی تو وہ گھر کو آگ لگا دیں گے۔ یہ تو بہت بڑا قدم تھا۔
بالکل، اور ذرائع کے مطابق جب اندر سے انکار ہوا تو عمر نے زبردستی دروازہ توڑا۔ اس دھکم پیل میں دروازہ فاطمہ پر گرا جو اس وقت حاملہ تھیں۔ اوہ، انہیں شدید چوٹیں آئیں اور کچھ عرصے بعد ان کا حمل ضائع ہو گیا۔ یہ واقعہ صرف ایک سیاسی تصادم نہیں رہا، یہ ایک ذاتی اور ناقابل تلافی المیہ بن گیا۔ اس نے تو خلیج کو بہت گہرا کر دیا ہوگا۔ بہت زیادہ۔ اور اس کے ساتھ ہی ایک اور واقعہ پیش آیا۔ فاطمہ نے فدق کے نخلستان پر اپنی وراثت کا دعویٰ کیا، جی، لیکن ابو بکر نے یہ کہہ کر دعویٰ مسترد کر دیا کہ پیغمبر کی جائیداد امت کی امانت ہے۔ بظاہر یہ ایک اچھا فیصلہ تھا، لیکن علی کے حامیوں نے اس طرف اشارہ کیا کہ بعد میں ابو بکر نے اپنی بیٹی عائشہ کو فراخ دلی سے نوازا، تو ان کے لیے یہ دوہری محرومی تھی۔ پہلے قیادت اور پھر وراثت۔ بالکل، لیکن فاطمہ کی وفات کے کچھ عرصے بعد علی آخرکار ابو بکر کی بیعت کر لیتے ہیں۔ اتنی تلخی کے بعد کیوں؟ اتحاد کی خاطر۔ اس وقت عرب میں قبائلی بغاوتیں ہو رہی تھیں جنہیں ارتداد کی جنگیں کہا جاتا ہے۔ صحیح۔ نئی اسلامی ریاست ٹوٹنے کے دہانے پر تھی۔ علی نے محسوس کیا کہ اگر وہ بھی اپنا دعویٰ لے کر کھڑے ہو گئے تو امت ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی، تو انہوں نے اپنے ذاتی دعوے پر امت کے استحکام کو ترجیح دی۔ تو ابو بکر کا دور ختم ہوتا ہے اور وہ براہ راست عمر کو نامزد کر دیتے ہیں۔ جی، علی کو ایک بار پھر نظر انداز کر دیا گیا۔ پھر عمر 10 سال حکومت کرنے کے بعد قتل ہو جاتے ہیں، اور مرنے سے پہلے وہ جانشینی کا ایک نیا طریقہ وضع کرتے ہیں، ایک 6 رکنی کمیٹی۔ ہاں، اور یہ کمیٹی بظاہر بہت جمہوری لگتی ہے، لیکن اس کی ساخت کو دیکھیں تو یہ تقریباً علی کے خلاف بنائی گئی تھی۔ آپ ایسا کہہ سکتی ہیں۔ اس میں علی کے علاوہ عثمان تھے، طلحہ اور زبیر تھے جو عائشہ کے قریبی رشتہ دار تھے۔ یعنی علی ہر طرف سے اپنے سیاسی حریفوں میں گھرے ہوئے تھے۔ بالکل، اور فیصلہ کن ووٹ عبد الرحمن بن عوف کو دیا گیا جو عثمان کے بہنوئی تھے۔ تو نتیجہ تو پہلے سے ہی طے شدہ لگتا ہے۔ جی، کمیٹی نے عثمان کا انتخاب کیا۔ شاید سب نے انہیں ایک عارضی کمزور خلیفہ کے طور پر دیکھا، تیسری بار علی کو نظر انداز کیا گیا، اور تیسری بار انہوں نے اسے قبول کر لیا۔ امت کو تقسیم سے بچانے کے لیے۔ عثمان کو ایک قلیل مدتی حل سمجھا گیا تھا، لیکن انہوں نے 12 سال حکومت کی، اور ان کا دور حکومت مسائل سے بھرا ہوا تھا۔ عمر کو ہمیشہ یہ خوف تھا کہ فتوحات سے آنے والی دولت تفرقہ ڈالے گی۔ عثمان کے دور میں ان کا یہ خوف حقیقت بن گیا۔ اقربا پروری کے الزامات لگے۔ جی، ان کے اموی قبیلے کے لوگوں کو جیسے مروان بن حکم بڑے عہدے دیے گئے۔ ابتدائی اسلام کی سادگی کی جگہ شاہانہ طرز زندگی نے لے لی۔ خلیفۃ اللہ جیسے القابات اختیار کیے گئے۔ تو عمر کا خدشہ درست ثابت ہوا۔ دولت اور طاقت نے ناراضگی پیدا کر دی۔ جی، اور یہ ناراضگی صرف عام لوگوں میں نہیں تھی۔ سب سے بڑے ناقدین میں سے کچھ بہت ہی حیران کن نام شامل تھے، جیسے خود پیغمبر کی بیوی عائشہ، یہ دلچسپ ہے کیونکہ وہ تو عثمان کے قبیلے سے نہیں تھی، وہ کیوں مخالفت کر رہی تھی؟ وہ ان کی سب سے بڑی ناقدین میں سے ایک بن گئیں۔ وہ انہیں کھلے عام وہ بڈھا کہہ کر پکارتی تھی، مطلب ایک ایسا بوڑھا جس کی عقل کام نہیں کرتی۔ یہ تو بہت سخت الفاظ ہیں۔ اور ان کی مخالفت کا سب سے مشہور واقعہ مسجد میں پیش آیا۔ یہ سیاسی تھیٹر کا ایک شاہکار تھا۔ اچھا، کیا ہوا تھا؟ ایک دن جب عثمان مسجد میں خطبہ دے رہے تھے تو عائشہ نے پیغمبر کی ایک پرانی جوتی ہوا میں بلند کی۔ ایک جوتی؟ جی، اور چلا کر کہا، دیکھو پیغمبر کی جوتی ابھی پھٹی بھی نہیں اور تم نے ان کی سنت کو فراموش کر دیا۔ یہ ایک بہت سنگین الزام تھا۔ سنت سے ان کا مطلب صرف روایات نہیں بلکہ پورا طرز زندگی تھا۔ بالکل، سادگی، انصاف، قیادت کا طریقہ، یہ ایک انتہائی طاقتور علامتی حملہ تھا۔ اس نے مجمع میں آگ لگا دی اور اس کے بعد مصر، کوفہ اور بصرہ سے ناراض فوجی دستے مدینہ پہنچ گئے۔ اور یہاں علی نے ایک بار پھر ثالث کا کردار ادا کرنے کی کوشش کی۔ جی، علی نے باغیوں اور عثمان کے درمیان مذاکرات کروائے اور ایک معاہدہ طے کروا دیا۔ لیکن یہاں عثمان کے کزن مروان ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اور پھر وہ مشہور خفیہ خط کا واقعہ پیش آتا ہے۔ یہ کہانی کا ایک فیصلہ کن موڑ لگتا ہے۔ یہ وہ نقطہ ہے جہاں سے واپسی ممکن نہیں رہتی۔ جب مصری باغی واپس جا رہے تھے تو راستے میں انہوں نے عثمان کے قاصد کو پکڑا۔ اس کے پاس سے خط ملا، اچھا، جس پر خلیفہ کی مہر لگی تھی۔ اس خط میں مصر کے گورنر کو حکم دیا گیا تھا کہ جیسے ہی یہ باغی رہنما واپس پہنچیں انہیں فوراً قتل کر دیا جائے۔ تو یہ تو سیدھا سیدھا دھوکہ تھا۔
لیکن کیا یہ خط واقعی عثمان نے لکھا تھا؟ یہی سب سے بڑا سوال ہے۔ جب باغی غصے میں واپس آئے تو عثمان نے قسم کھا کر کہا کہ انہیں اس خط کا کوئی علم نہیں۔ تو کیا یہ مروان کی سازش تھی؟ ہو سکتا ہے، یا عثمان جھوٹ بول رہے تھے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، اعتماد مکمل طور پر ٹوٹ چکا تھا۔ باغیوں نے ان کے محل کا محاصرہ کر لیا اور پھر انہیں قتل کر دیا گیا۔ ذرائع جو منظر بیان کرتے ہیں وہ بہت ہولناک ہے۔ جی، یہ ایک انتہائی صدمہ انگیز فعل تھا۔ اسلامی تاریخ میں پہلا موقع تھا کہ کسی خلیفہ کو خود مسلمانوں نے قتل کیا۔ انہیں اس وقت قتل کیا گیا جب وہ قرآن پڑھ رہے تھے اور ان کا خون مقدس کتاب کے اوراق پر بہہ گیا۔ اسے قتل نے امت کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ اب سوال یہ تھا کہ خلیفہ کے قتل کا ذمہ دار کون تھا؟ جی، الزام تراشی کا ایک طوفان کھڑا ہو گیا۔ عثمان کی خون آلود قمیض اور ان کی بیوی نائلہ کی کٹی ہوئی انگلیاں، جو انہیں بچاتے ہوئے کٹ گئی تھیں۔ جی، وہ شام میں ان کے رشتہ دار اور وہاں کے طاقتور گورنر معاویہ کے پاس بھیج دی گئیں، جو انتقام کی ایک دہکتی ہوئی علامت بن گئیں۔ تو 25 سال کے انتظار کے بعد علی کو آخر کار خلافت مل گئی، لیکن جس مدینے کے وہ خلیفہ بنے وہ ایک تقسیم شدہ غصے سے بھرا شہر تھا۔ بالکل، جشن منانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ ان کی خلافت کا آغاز ہی بحران سے ہوا، اور سب سے پہلا چیلنج وہیں سے آیا جہاں سے کم توقع تھی۔ عائشہ کی طرف سے۔ ایک منٹ، یہ تو وہی عائشہ ہیں جو عثمان کے خلاف اتنی بڑی مہم چلا رہی تھی، اب اچانک وہ ان کے خون کا بدلہ مانگ رہی ہیں؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ ایک چونکا دینے والی تبدیلی ہے، اور مورخین آج تک اس پر بحث کرتے ہیں۔ کیا یہ جرم کا احساس تھا؟ کیا یہ علی سے پرانی دشمنی تھی، یا خالص سیاسی عزائم؟ شاید سب کچھ ہی تھا۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ وہ مکہ میں کعبہ کے پاس کھڑے ہو کر اعلان کرتی ہیں، عثمان مظلوم مارے گئے، ان کے خون کا بدلہ لو۔ اور طلحہ اور زبیر جو کمیٹی میں علی کے حریف تھے وہ بھی ان کے ساتھ مل جاتے ہیں؟ جی، اور یہ دونوں وہ پہلے لوگ تھے جنہوں نے علی کی بیعت کی تھی، لیکن اب وہ اپنی بیعت توڑ کر عائشہ کے ساتھ جا ملے۔ انہوں نے مل کر بصرہ میں ایک فوج تیار کی۔ یہاں معاملہ واقعی دلچسپ اور قدرے پراسرار ہو جاتا ہے۔ ہواب کے کتوں کی کہانی، یہ کیا ہے؟ یہ ایک عجیب اور اہم واقعہ ہے۔ جب عائشہ کی فوج بصرہ کے راستے پر ایک نخلستان ہواب کے پاس سے گزر رہی تھی تو وہاں کے کتے ان کے قافلے پر بھونکنا شروع ہو گئے۔ کتے خاص طور پر عائشہ کے اونٹ کے گرد جمع ہو کر بھونکنے لگے۔ اس پر عائشہ کو پیغمبر کی ایک پرانی پیشگوئی یاد آئی۔ کون سی پیشگوئی؟ کہ انہوں نے اپنی بیویوں سے کہا تھا کہ کاش میں جانتا کہ تم میں سے کس پر خواب کے کتے بھونکیں گے۔ تو یہ سن کر ان کا کیا رد عمل تھا؟ وہ شدید خوفزدہ ہو گئیں۔ انہیں لگا کہ یہ ایک خدائی اشارہ ہے کہ وہ غلط راستے پر ہیں۔ انہوں نے چیخ کر کہا، مجھے واپس لے چلو۔ وہ اس قدر پریشان تھیں کہ انہوں نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا۔ یہ تو گہری ہچکچاہٹ کا ایک لمحہ ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ ایک تباہی کے دہانے پر ہیں۔ بالکل، یہ تاریخ کا ایک کیا ہوتا اگر والا لمحہ ہے۔ لیکن طلحہ اور زبیر نے 50 گواہ پیش کیے جنہوں نے جھوٹی گواہی دی کہ یہ خواب کا مقام نہیں ہے۔ انہیں منا لیا گیا اور وہ آگے بڑھیں۔ اور اس کے نتیجے میں 2 عظیم مسلمان فوجیں آمنے سامنے آ کھڑی ہوئیں۔ ایک بہت ہی خوفناک تصور متعارف کراتے ہیں، فتنہ یعنی خانہ جنگی۔ یہ اس نسل کا سب سے بڑا خوف تھا۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے مل کر بڑی بڑی سلطنتوں کو شکست دی تھی۔ انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ ایک دوسرے کے خلاف تلوار اٹھائیں گے۔ ذرائع میں اس کا ذکر کس طرح ملتا ہے؟ ذرائع دونوں طرف کے سپاہیوں کے بیانات سے بھرے ہیں جو اپنی تکلیف کا اظہار کر رہے ہیں۔ ایک سپاہی روتے ہوئے کہتا ہے، یہ ایک ایسا آنسو ہے جو کبھی نہیں پوچھا جائے گا۔ وہ جانتے تھے کہ وہ ایک تباہی کے دہانے پر کھڑے ہیں۔ اس خوف کے باوجود جنگ سے پہلے امن کی ایک آخری کوشش ہوتی ہے۔ جی، اور یہ کوشش تقریباً کامیاب ہو گئی تھی۔ علی، طلحہ اور زبیر نے 3 دن تک مذاکرات کیے۔ وہ اس بات پر متفق ہو گئے کہ جنگ نہیں ہونی چاہیے۔ تو ایک لمحے کے لیے ایسا لگا کہ سب سے برا بحران ٹل گیا۔ ایک سپاہی کے بقول وہ ایسی نیند سوئے جیسی پہلے کبھی نہیں سوئے تھے۔ انہیں یقین تھا کہ صبح امن ہوگا۔ لیکن رات کے آخری پہر، فجر سے ٹھیک پہلے، ایک چھوٹے نامعلوم گروہ نے اچانک ایک کیمپ پر حملہ کر دیا۔ یہ کون لوگ تھے؟ کوئی یقین سے نہیں کہہ سکتا۔ کیا وہ جذباتی نوجوان تھے، مروان کے ایجنٹ؟ ہم نہیں جانتے، لیکن اس سے فرق نہیں پڑتا۔ اس حملے نے دونوں فوجوں میں افراتفری پھیلا دی۔
ہر طرف سے آوازیں آنے لگیں، دھوکا ہو گیا۔ بالکل، اس افراتفری اور غلط فہمی نے دونوں فوجوں کو پہلی اسلامی خانہ جنگی کی پہلی لڑائی میں دھکیل دیا۔ فتنہ شروع ہو چکا تھا۔ اور ہم اپنی بات یہیں روکیں گے۔ ایک امن معاہدہ جو تقریباً ہو چکا تھا، ایک پراسرار صبح کے حملے سے ٹوٹ جاتا ہے، اور دو بڑی مسلم فوجیں اب ایک ایسی جنگ میں الجھ گئی ہیں جسے کوئی بھی نہیں چاہتا تھا۔ جی، اور اس ایک دن کے نتائج آنے والی صدیوں پر اثر انداز ہوں گے۔ جو سوالات باقی رہ گئے ہیں وہ بہت بڑے ہیں۔ اس میدان جنگ میں کیا ہوتا ہے؟ اور یہ پہلا فتنہ اسلام کے مستقبل کو، خاص طور پر سنی شیعہ تقسیم کو، کس طرح ہمیشہ کے لیے تشکیل دیتا ہے۔ اس ایک جنگ کے واقعات جو تاریخ میں جنگ جمل کے نام سے مشہور ہوئی، آنے والے ہر واقعے کی بنیاد رکھیں گے۔ ہم اس جنگ اور اس کے ڈرامائی نتائج کا جائزہ اپنی اگلی گفتگو میں لیں گے۔ اچھا، تو پچھلی بار ہم بات کر رہے تھے، اور جہاں ہماری بات ختم ہوئی تھی وہ ایک بہت ہی نازک موڑ تھا۔ اسلامی سلطنت اپنی پہلی خانہ جنگی کے بالکل دہانے پر تھی۔ جی بالکل، حضرت عثمان کا قتل ہو چکا تھا، حضرت علی خلیفہ بن چکے تھے، لیکن فضا میں شدید تناؤ تھا۔ اور آج ہم جس لڑائی کی بات کریں گے اس کا آغاز ایک ایسے منظر سے ہوتا ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا۔ اور وہ کیا تھا؟ وہ یہ کہ تاریخ میں پہلی بار ایک خاتون نے مردوں کی ایک پوری فوج کی قیادت سنبھالی تھی۔ یہ واقعہ ان تبدیلیوں کی بنیاد بنا جنہوں نے اسلامی دنیا کو ہمیشہ کے لیے تقسیم کر دیا۔ ایک خاتون نے فوج کی قیادت کی، اور یہ حضرت عائشہ تھی، ہے نا؟ جی، ام المؤمنین حضرت عائشہ۔ تو آئیے ذرا اس منظر کو تصور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ میدان جنگ میں کہاں تھیں، کس طرح قیادت کر رہی تھیں؟ وہ ایک سرخ اونٹ پر سوار تھیں، ایک خاص قسم کی پالکی میں جسے ہودج کہتے ہیں۔ اچھا، لیکن ماخذ بتاتے ہیں کہ یہ کوئی عام ہودج نہیں تھا، وہ ایک چلتا پھرتا قلعہ تھا۔ اس پر باقاعدہ زرہ بختر چڑھائی گئی تھی اور اسے سرخ ریشم سے ڈھانپا گیا تھا۔ واہ، مطلب وہ ایک طرح سے کمانڈ سینٹر تھا۔ بالکل، وہ ان کی فوج کا کمانڈ سینٹر اور ایک ریلینگ پوائنٹ تھا۔ سب کی نظریں اسی اونٹ پر تھیں۔ اور وہ وہاں سے ہدایات دے رہی تھی۔ جی، وہ خود تو نظر نہیں آ رہی تھیں، لیکن ان کی آواز پورے میدان میں گونج رہی تھی۔ وہ اپنے سپاہیوں کو، جنہیں وہ اپنے بیٹے کہتی تھیں، حضرت عثمان کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے اکسا رہی تھیں۔ کیا کہہ رہی تھی وہ؟ ان کا نعرہ تھا، قاتلان عثمان کو موت دو، ان کے حامیوں کو موت دو، عثمان کا بدلہ لو۔ یہ تو روایات سے ایک بہت بڑا انحراف لگتا ہے۔ مطلب اس سے پہلے جنگوں میں خواتین کا کردار کیا ہوتا تھا؟ عام طور پر خواتین جنگ میں شریک ہوتی تھیں، لیکن ان کا کردار حوصلہ افزائی تک محدود ہوتا تھا۔ وہ پیچھے رہ کر زخمیوں کی دیکھ بھال کرتی یا مردوں کو جوش دلانے کے لیے اشعار پڑھتی تھی۔ صحیح۔ مگر فوج کی قیادت کرنا، وہ بھی مرکز سے، یہ بالکل نئی بات تھی۔ ماخذ میں تو اس کا موازنہ معاویہ کی والدہ ہند جگر کھانے والی سے کیا گیا ہے۔ اوہ، وہی ہند جو اپنی خونخواری کے لیے مشہور تھی؟ جی، لیکن وہ بھی جنگ کے دوران پیچھے ہی رہیں۔ حضرت عائشہ ایک بالکل نئی مثال قائم کر رہی تھی۔ اور یہ جنگ، جسے جنگ جمل کہتے ہیں، یہ کیسی جنگ تھی؟ مطلب دشمن کون تھے؟ یہی تو اس کا سب سے بڑا المیہ تھا۔ اسے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر لڑی جانے والی جنگ کہا گیا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں طرف لڑنے والے ایک دوسرے کو جانتے تھے، وہ ایک ہی قبیلے کے تھے، ایک ہی شہر کے تھے، کئی جگہوں پر چچا زاد بھائی، سگے بھائی، یہاں تک کہ باپ بیٹے ایک دوسرے کے خلاف تلوار اٹھائے کھڑے تھے۔ یہ امت کے لیے گہرا، بہت گہرا سماجی المیہ تھا۔ ناقابل یقین۔ اسی دوران حضرت عائشہ کے دو سب سے اہم جرنیل طلحہ اور زبیر وہ میدان جنگ سے ہٹ جاتے ہیں۔ یہ کیسے ہوا؟ یہ اس جنگ کے سب سے پراسرار واقعات میں سے ایک ہے۔ طلحہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہیں اپنی ہی فوج کی طرف سے ایک تیر لگا۔ کیا؟ اپنی ہی فوج کی طرف سے؟ جی، اور کچھ روایات کے مطابق یہ تیر مروان نے چلایا تھا، جو خود ان کی فوج میں شامل تھے۔ لیکن کیوں؟ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ کئی نظریات ہیں۔ ایک یہ کہ مروان طلحہ کو منافق سمجھتا تھا اور حضرت عثمان کے قتل کا ذمہ دار سمجھتا تھا۔ دوسرا یہ کہ وہ انہیں خلافت کے لیے ایک حریف کے طور پر دیکھتا تھا اور راستے سے ہٹانا چاہتا تھا۔ یا شاید حضرت علی سے کوئی رعایت حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہو؟ یہ بھی ممکن ہے۔ یہ جنگ کے اندر چلنے والی پیچیدہ سیاسی چالوں کو ظاہر کرتا ہے۔ اور زبیر، ان کے ساتھ کیا ہوا؟ ان کی موت بھی ایک معمہ ہے۔
کچھ ماخذ لکھتے ہیں کہ وہ میدان سے بھاگ گئے تھے، لیکن دوسری روایت یہ ہے کہ انہیں حضرت علی کے ساتھ ایک پرانی بات یاد آ گئی اور انہوں نے اصولوں کی خاطر لڑنے سے انکار کر دیا۔ اور پھر انہیں قتل کر دیا گیا؟ جی، جب وہ میدان چھوڑ کر جا رہے تھے تو راستے میں انہیں قتل کر دیا گیا۔ تو تاریخ ہمیں کوئی حتمی جواب نہیں دیتی۔ تو اپنے دونوں بڑے جرنیلوں کے بغیر حضرت عائشہ نے کیا کیا؟ کیا جنگ رک گئی؟ بالکل نہیں، بلکہ اس کے برعکس ہوا۔ جنگ اب اور بھی زیادہ شدت سے ان کے اونٹ کے گرد مرکوز ہو گئی۔ اچھا۔ جی، یہ ایک ناقابل یقین منظر تھا۔ ایک کے بعد ایک جنگجو آگے بڑھتا، فخر سے اپنا نسب بیان کرتا، اونٹ کی نکیل تھامنے کی کوشش کرتا اور مارا جاتا۔ کہا جاتا ہے کہ اس طرح 70 آدمی صرف اس نکیل کو تھامنے کی کوشش میں مارے گئے۔ 70 آدمی؟ یہ تو اسے بہادری سمجھا جائے یا ایک ایسی ضد جس نے اتنی جانیں لے لی؟ یہی وہ سوال ہے جو ماخذ بھی اٹھاتے ہیں۔ اس کی تشریح آپ کے سیاسی نقطۂ نظر پر منحصر ہے۔ ناقدین انہیں بے پرواہ ماں کہتے ہیں، جبکہ ان کے حامی اسے ہمت اور استقامت کی علامت قرار دیتے ہیں۔ تو آخر یہ جنگ ختم کیسے ہوئی؟ یہ خون ریزی کیسے رکی؟ آخر کار حضرت علی نے مداخلت کی۔ انہوں نے دیکھا کہ جب تک یہ اونٹ کھڑا ہے یہ جنگ نہیں رکے گی۔ انہوں نے حکم دیا، اونٹ کے پاؤں کاٹ دو۔ اوہ! جیسے ہی تلواریں اونٹ کے پاؤں پر پڑیں، جانور کی ایک دردناک چیخ بلند ہوئی اور پورے میدان پر ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی۔ اونٹ گرا اور اس کے گرتے ہی جنگ ختم ہو گئی۔ حضرت عائشہ کو زخمی حالت میں ہودج سے نکالا گیا۔ اور جنگ کے بعد حضرت علی کا سلوک کیسا تھا؟ یہاں حضرت علی نے کمال کی رحم دلی کا مظاہرہ کیا۔ انہوں نے جنگی مال غنیمت لوٹنے سے سختی سے منع کر دیا۔ انہوں نے اعلان کیا کہ دونوں طرف سے مرنے والے جنتی ہیں اور سب کو عزت کے ساتھ دفن کروایا۔ اور ان کے اپنے احساسات کیا تھے؟ ماخذ میں ان کا ایک قول ملتا ہے۔ انہوں نے بہت غم سے کہا، آج میں نے اپنے زخم تو بھر لیے، لیکن میں نے اپنے ہی لوگوں کو قتل کر دیا ہے۔ تو وہ جنگ جیت تو گئے، لیکن یہ فتح بہت کھوکھلی محسوس ہوتی ہے۔ بالکل، اور ان کے لیے سب سے بڑا چیلنج اب بھی باقی تھا۔ شمال میں شام میں معاویہ 20 سال سے اپنی طاقت مضبوط کر رہے تھے۔ وہ صرف ایک گورنر نہیں تھے، وہ دمشق کے غیر اعلانیہ بادشاہ بن چکے تھے۔ اور معاویہ نے حضرت عثمان کے قتل کو کس طرح استعمال کیا؟ یہاں ہمیں معاویہ کی سیاسی ذہانت نظر آتی ہے۔ انہوں نے دمشق کی جامع مسجد میں ممبر پر حضرت عثمان کی خون آلود قمیض اور ان کی بیوی کی کٹی ہوئی انگلیاں رکھ دیں۔ کیا مسجد میں؟ جی، وہ صرف دکھانے کی چیزیں نہیں تھیں، وہ پروپیگنڈا کا سب سے مؤثر ہتھیار بن گئیں، جس نے حضرت علی کی حکومت کو شروع ہونے سے پہلے ہی متنازع بنا دیا۔ تو حضرت علی کے مشیروں نے انہیں کیا مشورہ دیا؟ ان کے مشیروں نے ایک سیاسی چال کا مشورہ دیا۔ انہوں نے کہا کہ عارضی طور پر معاویہ کو شام کا گورنر رہنے دیں اور بعد میں جب آپ کی حکومت مضبوط ہو جائے تو انہیں ہٹا دیجیے گا۔ یہ تو ایک عملی مشورہ لگتا ہے۔ جی، لیکن حضرت علی نے اسے نہیں مانا۔ کیوں؟ یہیں پر ہمیں حضرت علی کے کردار کا وہ پہلو نظر آتا ہے جو ان کی پوری خلافت کی کہانی ہے۔ انہوں نے کہا، میں دھوکہ دہی سے اپنے ایمان پر سمجھوتا نہیں کرتا۔ ان کے لیے اصول پسندی ہر سیاسی فائدے سے بالاتر تھی۔ اور ثمر یہی ان کی عظمت بھی تھی اور شاید ان کی خلافت کا المیہ بھی۔ بالکل، اور اس فیصلے کے نتائج بہت دور رس نکلے۔ کیسے؟ معاویہ سے نمٹنے کے لیے حضرت علی کو اپنا دارالحکومت مدینہ سے شمال میں عراق کے شہر کوفہ منتقل کرنا پڑا۔ یہ اسلامی تاریخ میں ایک بہت بڑا موڑ تھا۔ پہلی بار سلطنت کا مرکز عرب سے باہر منتقل ہوا، جس نے مکہ اور مدینہ کی سیاسی اہمیت کو ہمیشہ کے لیے کم کر دیا۔ جی، اور عراق کو شیعہ اسلام کا مرکز بنا دیا، جس کے اثرات آج تک موجود ہیں۔ تو اب دونوں فوجیں آمنے سامنے آنے کے لیے تیار تھیں۔ یہ ٹکراؤ کہاں ہوا؟ یہ ٹکراؤ صفین کے میدان میں ہوا۔ جنگ ناگزیر تھی۔ حضرت علی نے خون ریزی سے بچنے کی آخری کوشش کے طور پر معاویہ کو 1 on 1 مقابلے کی دعوت دی تاکہ ہزاروں جانیں بچ جائیں۔ معاویہ نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا، علی نے آج تک جسے بھی مقابلے کی دعوت دی ہے اسے قتل کیا ہے۔ وہ جانتے تھے کہ وہ حضرت علی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو جنگ شروع ہو گئی۔
جی جنگ شروع ہوئی اور 3 دن تک جاری رہی۔ تیسرے دن حضرت علی کی فوج فیصلہ کن فتح کے بہت قریب تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جنگ بس ختم ہونے والی ہے۔ لیکن پھر کچھ ہوا؟ جی پھر وہ لمحہ آیا جہاں معاویہ کے سب سے چالاک مشیر عمرو بن العاص نے ایک ایسی چال چلی جس نے تاریخ کا دھارا موڑ دیا۔ کیا چال تھی وہ؟ ان کے مشورے پر معاویہ کے سپاہیوں نے قرآن کے اوراق اپنے نیزوں پر بلند کر لیے۔ کیا جنگ کے بیچ میں؟ جی، اور بلند آواز سے نعرہ لگایا، ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ کی کتاب کو فیصلہ کرنے دو۔ اس کا تو کوئی جواب ہی نہیں ہو سکتا۔ حضرت علی کی فوج نے کیا کیا؟ وہ فوراً رک گئی۔ آپ اللہ کی کتاب کے خلاف تلوار کیسے اٹھا سکتے ہیں؟ خاص طور پر جو بہت دیندار قاری تھے، انہوں نے لڑنے سے انکار کر دیا۔ اور حضرت علی؟ وہ چلاتے رہے، یہ ایک دھوکہ ہے، تمہیں فریب دیا جا رہا ہے، لڑائی جاری رکھو۔ لیکن کسی نے ان کی ایک نہ سنی۔ انہیں ثالثی یعنی آربیٹریشن پر مجبور کر دیا گیا۔ ایک ایسا عمل جس نے خلیفہ کے طور پر ان کی اپنی حیثیت پر ہی سوالیہ نشان لگا دیا۔ بالکل، اور اس کا نتیجہ فوری اور تباہ کن نکلا۔ حضرت علی کے اپنے ہی کچھ کٹر حامی ان کے خلاف ہو گئے۔ اپنے ہی لوگ؟ وہ کیوں؟ ان کا ماننا تھا کہ انسانوں کو فیصلہ کرنے کا حق دے کر حضرت علی نے اللہ کی حاکمیت کو چیلنج کیا ہے۔ ان کا نعرہ تھا، حکم صرف اللہ کا ہے۔ یہ خوارج تھے۔ یعنی یہ تاریخ کا پہلا بنیاد پرست گروہ تھا؟ جی، اور وہ انتہائی متشدد تھے۔ ان کے نزدیک حضرت علی، معاویہ اور وہ تمام لوگ جنہوں نے ثالثی قبول کی، کافر ہو چکے تھے۔ ان کی انتہا پسندی کی کوئی مثال؟ ایک بہت ہی دل دہلا دینے والی مثال ہے۔ انہوں نے ایک کسان اور اس کی حاملہ بیوی کو صرف اس لیے بے دردی سے قتل کر دیا کہ وہ حضرت علی کے حامی تھے۔ اللہ! لیکن اسی واقعے سے پہلے انہوں نے ایک غلطی سے ماری گئی گائے کی قیمت ادا کی اور ایک کھجور جو بغیر اجازت کھا لی تھی اسے زمین پر تھوک دیا۔ اس قسم کی انتہا پسندی نے حضرت علی کو ایک تیسری خانہ جنگی پر مجبور کر دیا، نہروان کی جنگ، جہاں انہیں اپنے ہی سابق حامیوں کو کچلنا پڑا۔ تو جب حضرت علی اس اندرونی بغاوت سے نپٹ رہے تھے، معاویہ کیا کر رہے تھے؟ معاویہ اپنی پوزیشن مضبوط کر رہے تھے۔ پہلے تو ثالثی ہی ایک دھوکہ ثابت ہوئی۔ عمرو بن العاص نے چالاکی سے حضرت علی کے نمائندے کو دھوکہ دیا اور معاویہ کو خلیفہ قرار دے دیا۔ اب اسلامی دنیا میں 2 خلیفہ تھے۔ اور پھر انہوں نے زہر کا استعمال شروع کیا۔ جی، ان کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ ان کے پاس شہد میں فوجیں ہیں۔ انہوں نے مصر کے دفاع کے لیے بھیجے گئے حضرت علی کے جرنیل کو زہر دے کر مروا دیا۔ اور مصر پر قبضہ کر لیا؟ جی، مصر پر آسانی سے قبضہ کر لیا گیا اور وہاں حضرت علی کے سوتیلے بیٹے محمد بن ابی بکر کو بے دردی سے قتل کر کے ان کی لاش کو گدھے کی کھال میں سی کر جلا دیا گیا۔ یہ تو بہت ہی ہولناک ہے۔ اس مسلسل دباؤ نے حضرت علی کی فوج کا حوصلہ توڑ دیا تھا۔ وہ مزید لڑنے سے انکار کر رہے تھے۔ ایسا لگتا ہے کہ حضرت علی ہر طرف سے دشمنوں میں گھر گئے تھے۔ اس سب کا اختتام کیسے ہوا؟ اس کا المناک اختتام کوفہ کی مسجد میں ہوا۔ رمضان کا مہینہ تھا اور حضرت علی فجر کی نماز کے لیے جا رہے تھے۔ نہروان کی جنگ سے بچ جانے والے ایک خارجی نے زہر میں بھیجی ہوئی تلوار سے ان پر حملہ کر دیا۔ اور وہی نعرہ لگایا، جی، حکم صرف اللہ کا ہے۔ اپنے آخری لمحات میں بھی ان کے کردار کے بارے میں ماخذ کیا بتاتے ہیں؟ وہ غیر معمولی تھا۔ انہوں نے حکم دیا کہ اگر وہ بچ نہ پائیں تو ان کے قاتل کو صرف ایک ہی وار سے سزا دی جائے اور مطلع گری سے سختی سے منع کیا۔ مصلح گری یعنی لاش کی بے حرمتی کرنا؟ جی، اعضاء کاٹ دینا۔ حضرت علی نے کہا کہ یہ عمل ایک خبیث کتے کے ساتھ بھی نہ کیا جائے، ان کے قاتل کے ساتھ تو دور کی بات ہے۔ یہ ان کے کردار کی بلندی کو ظاہر کرتا ہے۔ بالکل، ان کی تدفین بھی علامتی تھی۔ ان کے ڈیٹوں نے ان کے جسد خاکی کو رات کے اندھیرے میں ایک اونٹ پر رکھا اور اسے صحرا میں آزاد چھوڑ دیا۔ کہا جاتا ہے کہ جہاں وہ اونٹ کوفہ کے قریب جا کر بیٹھا، وہیں انہیں دفنایا گیا اور وہ مقام آج نجف کا مقدس شہر ہے۔ تو اس طرح حضرت علی کا انتقال ہوا، جو سنیوں کے لیے آخری خلیفہ راشد اور شیعوں کے لیے پہلے امام ہیں۔ ان کا دور حکومت مختصر، المناک اور ایک ایسی خانہ جنگی سے بھرا ہوا تھا جس سے وہ ہر قیمت پر بچنا چاہتے تھے۔ ان کی موت نے اس تنازع کو ختم نہیں کیا بلکہ تقسیم کو اور گہرا کر دیا۔ اب معاویہ کے لیے میدان صاف تھا اور وہ بلا شرکت غیر خلیفہ بن گئے۔
لیکن حضرت علی اور ان کے بیٹوں کی میراث آنے والے واقعات پر بہت گہرا اثر ڈالنے والی تھی۔ ان کے شہادت کی جگہ کوفہ اور ان کی تدفین کی جگہ نجف شیعہ شناخت کے مرکز بن گئے۔ جی، اور یہ ماخذ ہمیں یہاں ایک بہت ہی اہم اشارے پر چھوڑتا ہے۔ یہ کوفہ سے 50 میل شمال میں صحرا کے ایک اور گمنام حصے کا ذکر کرتا ہے۔ جی، ایک ایسی جگہ جسے بعد میں کربلا کا نام دیا گیا، جس کا مطلب ہے آزمائش اور مصیبت کی جگہ۔ یہی وہ مقام تھا جہاں ٹھیک 20 سال بعد حضرت علی کے چھوٹے بیٹے حسین کو اپنی تقدیر کا سامنا کرنا تھا۔ تو یہ کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی؟ بالکل نہیں۔ اگلی بار ہم دیکھیں گے کہ جب ہند کا بیٹا یعنی معاویہ اقتدار علی کے بیٹوں کو منتقل کرنے کے بجائے اپنے بیٹے کو دیتا ہے تو کیا ہوتا ہے۔ ہم ان واقعات کی گہرائی میں جائیں گے جو کربلا کے سانحے کا باعث بن۔ خوش آمدید۔ پچھلی کچھ گفتگوؤں میں ہم نے پیغمبر اسلام کے وصال کے بعد شروع ہونے والی کہانی کا جائزہ لیا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ کیسے جانشینی کا ایک سوال پہلے سیاسی اختلاف اور پھر کھلی خانہ جنگی میں بدلا۔ ہم نے علی رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت سے لے کر معاویہ رضی اللہ کا ایک وسیع سلطنت قائم کرنے تک کے سفر کو سمجھا۔ آج ہم اس کہانی کے آپ کہہ سکتی ہیں آخری اور سب سے فیصلہ کن موڑ پر پہنچے ہیں۔ یہ وہ لمحہ ہے جب یہ تقسیم تیسری نسل تک پہنچ کر ایک ایسی گہری دراڑ بن گئی جو آج تک پر نہیں ہو سکی۔ آج کی ہماری گفتگو کا مرکز حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ کی کہانی کربلا کا المیہ اور یہ سمجھنا ہے کہ اس ایک واقعے نے شیعہ سنی تقسیم کو ہمیشہ کے لیے کیسے پکا کر دیا، اور ہم دیکھیں گے کہ اس کے اثرات آج بھی ہماری دنیا پر کیسے پڑ رہے ہیں۔ یہ لیزلے ہیزلٹن کی کتاب آفٹر دی پروفٹ پر ہماری گفتگو کا آخری حصہ ہے۔ بالکل، اور آج کا مرکزی نقطہ یہ سمجھنا ہے کہ کیسے ایک سیاسی جانشینی کا تنازع جو اقتدار اور اختیار پر تھا، وہ ایک ایسے گہرے روحانی اور جذباتی واقعے میں تبدیل ہو گیا جس کی گونج 1400 سال بعد بھی سنائی دیتی ہے۔ یہ صرف تاریخ نہیں، یہ ایک زندہ یادداشت ہے۔ تو آئیے اس کہانی کو وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں یہ المیہ اپنے عروج پر پہنچتا ہے۔ سن 680 عیسوی ہے۔ حسین رضی اللہ مکہ سے اپنے خاندان اور چند وفادار ساتھیوں کے ایک چھوٹے سے قافلے کے ساتھ عراق کی طرف روانہ ہو رہے ہیں۔ بظاہر یہ ایک سیاسی مہم ہے، لیکن اس سفر کا مقدر شہادت ہے، اور یہی شہادت اسے تاریخ میں امر کرنے والی تھی۔ اس سفر کے پس منظر کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ علی رضی اللہ کی شہادت کو 19 سال گزر چکے ہیں۔ معاویہ، جنہوں نے اموی سلطنت کی بنیاد رکھی، ان کا انتقال ہو چکا ہے، اور اب تخت پر ان کا بیٹا یزید ہے، اور حسین کوفہ شہر کے لوگوں کے سینکڑوں خطوط کے جواب میں روانہ ہوئے ہیں جو انہیں اپنی قیادت میں بغاوت کے لیے بلا رہے ہیں۔ اور یہیں امید اور حقیقت کے درمیان ایک بہت بڑا فرق نظر آتا ہے۔ کوفیوں کے خطوط جوش اور امید سے بھرے تھے، لیکن زمینی حقیقت وہ بالکل مختلف تھی۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے 19 سالہ دور حکومت میں عراق پر اپنی گرفت بہت مضبوط کر لی تھی، خاص طور پر زیاد جیسے اپنے انتہائی سخت گیر گورنروں کے ذریعے۔ اموی انتظامیہ اتنی منظم تھی کہ ان کے لیے کسی بھی بغاوت کو شروع ہونے سے پہلے ہی کچل دینا کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ اور اس کہانی میں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا کردار بھی بہت اہم ہے۔ والد علی کی شہادت کے بعد کوفیوں نے ان کی بیعت تو کی، لیکن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاید وہ اپنے والد کے تجربے سے سیکھ چکے تھے۔ وہ حقیقت پسند تھے، وہ مزید خانہ جنگی اور مسلمانوں کا خون بہانا نہیں چاہتے تھے، تو انہوں نے معاویہ سے ایک معاہدہ کیا۔ جی، انہوں نے خلافت سے دستبرداری کے بدلے ایک بہت بڑی رقم قبول کی، اور ساتھ ہی یہ وعدہ بھی لیا کہ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بعد کسی کو جانشین نامزد نہیں کریں گے، مطلب فیصلہ مسلمانوں پر چھوڑ دیا جائے گا، جس کا مطلب تھا کہ خلافت واپس ان کے پاس آ سکتی ہے۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ اس معاہدے کے سخت خلاف تھے۔ انہوں نے اپنے بھائی کو خبردار کیا تھا کہ معاویہ پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، اور ان کا خدشہ درست ثابت ہوا۔ کچھ سال بعد حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی پراسرار حالات میں وفات ہو گئی۔ یہاں بھی ہمیں دو مختلف بیانیے ملتے ہیں۔ بالکل، سنی نقطہ نظر کے مطابق یہ ایک طبعی موت تھی، لیکن شیعہ نقطہ نظر، جو کتاب کا مرکزی حصہ ہے، اس میں یہ ایک سازش تھی۔
ان کے مطابق معاویہ کے کہنے پر حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی اپنی بیوی جائدہ نے انہیں زہر دیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ معاویہ نے جائدہ سے وعدہ کیا تھا کہ اگر وہ حسن کو راستے سے ہٹا دے تو وہ اس کی شادی اپنے بیٹے یزید سے کروا دے گا۔ جائدہ نے اپنا کام تو کر دیا، لیکن معاویہ نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا۔ تو یہ واقعہ کہانی میں دھوکہ دہی اور سیاسی بے رحمی کا ایک اہم عنصر بن جاتا ہے۔ تو حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے ساتھ ہی معاویہ کے لیے وہ آخری رکاوٹ بھی دور ہو گئی جو ان کے اصل منصوبے کے راستے میں تھی، اور وہ منصوبہ تھا خلافت کو ہمیشہ کے لیے اپنے خاندان کی بادشاہت میں بدلنا۔ یہ ایک بہت بڑا قدم تھا۔ اب تک یہ تصور تھا کہ خلیفہ کا انتخاب مسلمانوں کی باہمی مشاورت یعنی شورا سے ہوگا، ایک طرح کی کمیٹی فیصلہ کرے گی۔ معاویہ نے اسے ختم کر کے موروثی بادشاہت کی بنیاد رکھی، بالکل جیسے پرانے فارسی اور بائزنٹینی بادشاہ کرتے تھے۔ اور ان کا انتخاب تھا ان کا بیٹا یزید۔ یزید کے کردار کو اکثر ایک عیش و پرست شخص کے طور پر پیش کیا جاتا ہے جو شکار اور شاعری کا شوقین تھا اور اسلامی اصولوں کی زیادہ پرواہ نہیں کرتا تھا، لیکن کچھ ذرائع اسے ایک قابل منتظم بھی بتاتے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خود ایک منجھے ہوئے سیاستدان تھے، انہوں نے مرتے وقت یزید کو وصیت کی تھی کہ اگر حسین سے کبھی مقابلہ ہو تو ان سے نرمی برتنا، کیونکہ وہ پیغمبر کے نواسے ہیں اور ان کا مرتبہ بہت بلند ہے۔ لیکن یزید نے اپنے والد کی اس وصیت پر عمل نہیں کیا۔ کہانی کا سب سے اہم موڑ تب آیا جب یزید نے تخت سنبھالتے ہی مدینہ کے گورنر کو حکم بھیجا کہ حسین سے فوری طور پر بیعت لی جائے، اور اگر وہ انکار کریں تو ان کا سر قلم کر کے دمشق بھیج دیا جائے۔ حسین رضی اللہ تعالی عنہ اس خطرے کو بھانپ گئے اور راتوں رات اپنے خاندان کے ساتھ مکہ ہجرت کر گئے۔ مکہ پہنچ کر انہیں کوفہ سے خطوط کا وہ سلسلہ ملا جس کا ہم نے ذکر کیا۔ ان کے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل جو پہلے ہی کوفہ میں موجود تھے، انہوں نے بھی ایک پرجوش خط بھیجا اور یقین دلایا کہ 12,000 سے زیادہ لوگ آپ کی بیعت کے لیے تیار ہیں۔ یہ وہ لمحہ تھا جس کا حسین شاید 19 سال سے انتظار کر رہے تھے، اموی حکومت کو چیلنج کرنے کا موقع۔ تو انہوں نے سفر کا آغاز کر دیا، لیکن راستے میں ہی خبریں خراب ہونا شروع ہو گئیں۔ انہیں راستے میں ملنے والے مسافروں اور شاعروں نے خبردار کیا کہ کوفہ کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، اور پھر وہ سب سے تباہ کن پیغام آیا۔ کوفہ میں مسلم بن عقیل کو یزید کے نئے سفاک گورنر عبید اللہ ابن زیاد نے بے دردی سے شہید کر دیا ہے، اور کوفیوں نے ان سے بے وفائی کی ہے۔ اس خبر نے سب کچھ بدل دیا۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو ایک بڑا ہجوم امید پر چل پڑا تھا وہ بکھرنا شروع ہو گیا۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کو جمع کیا اور صاف صاف بتا دیا کہ آگے خطرہ ہے اور جس نے جانا ہے چلا جائے۔ زیادہ تر لوگ انہیں چھوڑ گئے اور آخر میں ان کے ساتھ صرف خاندان کے افراد اور تقریباً 72 وفادار ساتھی رہ گئے۔ یہاں وہ بنیادی سوال پیدا ہوتا ہے جو آج تک پوچھا جاتا ہے، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سب جاننے کے باوجود اپنا سفر جاری کیوں رکھا؟ وہ جانتے تھے کہ کوفہ میں کوئی مددگار نہیں اور آگے صرف موت ہے۔ وہ واپس مکہ جا سکتے تھے یا کسی اور محفوظ جگہ پناہ لے سکتے تھے۔ اور اسی سوال کا جواب ہی سنی اور شیعہ نقطہ نظر کے درمیان فرق کو واضح کرتا ہے۔ سنی عالم ابن تیمیہ جیسے کلاسیکی اسکالرز کے مطابق یہ ایک سیاسی طور پر غیر دانشمندانہ اور ناکام مہم تھی۔ ان کا موقف تھا کہ ایک ظالم حکمران کے تحت امن اور استحکام خانہ جنگی اور افراتفری سے بہتر ہے۔ ان کے نزدیک سیاسی قیادت اور روحانی رہنمائی دو الگ چیزیں ہیں، اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو سیاسی حقیقت کو تسلیم کر لینا چاہیے تھا۔ یہ ایک بہت بڑا تضاد ہے۔ کیا ابن تیمیہ کا یہ نظریہ اس وقت کے عام سنی عوام کی سوچ کی عکاسی کرتا تھا، یا یہ بعد میں پیدا ہونے والا ایک علمی موقف تھا؟ کیونکہ آج بھی بہت سے سنی مسلمان حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی قربانی کا بے حد احترام کرتے ہیں، بھلے وہ اسے شیعہ نقطہ نظر سے نہ دیکھتے ہوں۔ یہ ایک بہترین نقطہ ہے۔ دیکھیں، ابن تیمیہ کا موقف ایک خاص سیاسی تھیولوجی کی نمائندگی کرتا ہے جو ریاست کے استحکام کو اولین ترجیح دیتی ہے، لیکن عام مسلمانوں کے لیے، سنی ہوں یا شیعہ، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ہمیشہ سے قابل احترام رہی ہے۔ شیعہ نقطہ نظر اس کے بالکل برعکس ہے۔ ان کے مطابق یہ سفر دنیاوی کامیابی کے لیے تھا ہی نہیں، یہ ایک عظیم قربانی تھی۔ اس کا مقصد
اموی حکومت کے ظلم، بدعنوانی اور اسلام سے انحراف کو دنیا کے سامنے بے نقاب کرنا تھا۔ یہ ایک مقدس عمل تھا جس کا مقصد اسلام کی روح کو بچانا تھا، چاہے اس کے لیے اپنی اور اپنے خاندان کی جان ہی کیوں نہ دینی پڑے۔ کربلا کے میدان میں جب حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سامنا ہر کی فوج سے ہوا جو انہیں روکنے کے لیے بھیجی گئی تھیں، تو انہوں نے ایک تاریخی خطبہ دیا۔ اس میں انہوں نے اسی فلسفے کو بیان کیا۔ انہوں نے کہا، کیا تم نہیں دیکھتے کہ حق پر عمل نہیں ہو رہا اور باطل سے روکا نہیں جا رہا؟ ایسے حالات میں ظالموں کے ساتھ زندگی گزارنا ذلت ہے اور موت شہادت ہے۔ یہیں سے یہ واقعہ ایک سیاسی بغاوت سے نکل کر ایک اخلاقی اور روحانی موقف میں بدل جاتا ہے۔ 20ویں صدی کے ایرانی مفکر علی شریعتی نے کربلا کے اس واقعے کو ایک بالکل نیا انقلابی معنی دیا۔ انہوں نے شہادت کو صرف ایک المناک موت نہیں بلکہ گواہی یعنی وٹنسنگ قرار دیا۔ ان کے مطابق حسین رضی اللہ تعالیٰ کی موت محض ماتم کا سبب نہیں بلکہ ظلم کے خلاف جدوجہد کا ایک زندہ اور دائمی پیغام ہے۔ شریعتی کا وہ مشہور قول ہے، ہر دن عاشورہ ہے اور ہر زمین کربلا ہے۔ واہ، یہ ایک بہت بڑا مینٹل شفٹ ہے۔ یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ ظلم کے خلاف کھڑے ہونے کی ذمہ داری کسی ایک دن یا ایک جگہ تک محدود نہیں، بلکہ یہ ہر انسان کی ہر روز کی جنگ ہے۔ یہ ایک تاریخی واقعے کو ایک آفاقی اصول میں بدل دیتا ہے۔ بالکل، اور اسی اصول کے ساتھ حسین نے محاصرہ قبول کر لیا۔ شمر کی قیادت میں 4000 کی فوج نے ان کے چھوٹے سے قافلے کو گھیر لیا اور فرات دریا تک ان کی رسائی بند کر دی۔ اس کے بعد جو واقعات پیش آئے وہ اسلامی تاریخ کے سب سے دل دہلا دینے والے واقعات ہیں۔ پیاس کی شدت میں ایک ایک کر کے المناک لمحات آتے ہیں۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے نوجوان قاسم، جن کی شادی عین اسی محاصرے میں ان کی بیٹی سے کی گئی۔ ابھی شادی کے رسومات ٹھیک سے مکمل بھی نہ ہوئی تھیں کہ قاسم نے میدان جنگ میں جانے کی اجازت مانگی اور شہید ہو گئے۔ ایک ہی خیمے میں شادی اور ماتم ایک ساتھ۔ پھر حسین کے بھائی عباس کی کہانی ہے جو اپنی بہادری کی وجہ سے مشہور تھے۔ بچوں کی پیاس بجھانے کے لیے وہ اکیلے فرات تک پہنچے، پانی کی مشک بھری، لیکن واپسی پر ان پر حملہ ہوا۔ ان کے دونوں بازو قلم کر دیے گئے، لیکن انہوں نے مشک کو اپنے دانتوں سے پکڑے رکھا، یہاں تک کہ ایک تیر مشک میں لگا اور سارا پانی بہہ گیا اور وہ وہیں شہید ہو گئے۔ پھر حسین کے اپنے 18 سالہ بیٹے علی اکبر کی شہادت ہوئی، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ صورت اور سیرت میں پیغمبر اسلام سے بہت مشابہت رکھتے تھے۔ اور شاید سب سے زیادہ دردناک منظر وہ تھا جب حسین اپنے 6 ماہ کے شیرخوار بیٹے علی اصغر کو اپنے ہاتھوں پر اٹھا کر دشمن کی فوج کے سامنے لائے اور صرف اس بچے کے لیے پانی مانگا۔ جواب میں دشمن کے ایک سپاہی نے تیر چلایا جو بچے کے گلے میں پیوست ہو گیا، اور وہ بچہ اپنے باپ کے ہاتھوں میں ہی دم توڑ گیا۔ یہ تصور کرنا بھی مشکل ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں یہ جنگ کسی سیاسی مخالفت سے کہیں آگے نکل جاتی ہے۔ ایک شیرخوار بچے کو اس طرح مارنا یہ صرف جنگی جرم نہیں، یہ انسانیت کی توہین ہے۔ شاید اسی لیے یہ ایک واقعہ شیعہ یادداشت میں اتنی مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔ بالکل، اور اس شہادت سے پچھلی رات کا منظر، جسے شب عاشور کہتے ہیں، عیسائیت کے آخری عشائیہ یعنی دی لاسٹ سفر سے گہری مشابہت رکھتا ہے۔ حسین علیہ السلام نے اپنے تمام ساتھیوں کو جمع کیا، چراغ بجھا دیا اور کہا کہ دشمن صرف میرے خون کا پیاسا ہے، تم سب آزاد ہو، رات کے اندھیرے میں نکل جاؤ۔ لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ ایک بھی شخص وہاں سے نہیں ہلا، سب نے ان کے ساتھ مرنے کو ترجیح دی۔ یہ وفاداری کی ایک بے مثال داستان ہے۔ اور پھر 10ویں محرم یوم عاشور کا دن آیا۔ ایک ایک کر کے تمام 72 ساتھی شہید ہو گئے۔ آخر میں حسین رضی اللہ تنہا میدان میں گئے، بہادری سے لڑے اور سینکڑوں زخم کھانے کے بعد شہید ہو گئے۔ ان کی شہادت کے بعد ان کی لاش کی بے حرمتی کی گئی، ان کے جسم کو گھوڑوں سے روندا گیا اور ان کے سر کو نیزے پر بلند کر کے دمشق لے جایا گیا۔ کربلا کے بعد زندہ بچ جانے والوں کی کہانی بھی اتنی ہی اہم ہے۔ ان میں خواتین، بچے اور حسین رضی اللہ کے واحد زندہ بچ جانے والے بیٹے علی زین العابدین شامل تھے، جو شدید بیماری کی وجہ سے جنگ میں حصہ نہ لے سکے اور بعد میں چوتھے امام بنے۔ ان سب میں حسین کی بہن زینب نے ایک مرکزی کردار ادا کیا۔ ان کے بغیر شاید یہ کہانی ہم تک اس طرح نہ پہنچتی۔ زینب العابدین
اس علیمے کی پہلی مورخ یعنی ہسٹورین ہیں۔ انہوں نے نہ صرف کربلا کی یاد کو زندہ رکھا بلکہ جب انہیں قیدی بنا کر کوفہ اور پھر دمشق میں یزید کے دربار میں پیش کیا گیا تو انہوں نے وہاں کھڑے ہو کر انتہائی بہادری سے خطبے دیے اور اس ظلم کو دنیا کے سامنے بے نقاب کیا۔ انہوں نے اس فوجی فتح کو امویوں کے لیے ایک اخلاقی شکست میں بدل دیا۔ یہیں سے شیعہ اسلام میں 12 اماموں کا تصور مضبوط ہوتا ہے۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد آنے والے اماموں نے سیاسی قیادت سے کنارہ کشی اختیار کر لی اور اپنی توجہ روحانی اور علمی رہنمائی پر مرکوز کر دی، لیکن حکمرانوں کا خوف ختم نہیں ہوا۔ شیعہ عقیدے کے مطابق اموی اور بعد میں عباسی خلفاء کے دور میں ان اماموں کو یکے بعد دیگرے زہر دے کر شہید کیا گیا۔ یہ سلسلہ 12ویں امام تک پہنچا۔ شیعہ عقیدے کے مطابق 12ویں امام، امام مہدی، اپنے والد کی شہادت کے بعد بچپن میں ہی 9ویں صدی میں سامرا کے غار میں غیبت میں چلے گئے، یعنی دنیا کی نظروں سے اوجھل ہو گئے، اور اس نے شیعہ شناخت کو ایک خاص شکل دی۔ اس نے فوری سیاسی طاقت کے حصول کی امید کو ایک روحانی انتظار میں بدل دیا، انصاف کے لیے ایک طویل انتظار۔ اور عقیدہ یہ ہے کہ وہ قیامت کے قریب دوبارہ ظاہر ہوں گے جب دنیا ظلم سے بھر چکی ہوگی اور وہ اسے انصاف سے بھر دیں گے۔ ان کے ظہور کی جو نشانیاں بیان کی جاتی ہیں، جیسے شام میں ایک بڑی جنگ، بغداد پر آسمان سے آگ کا برسنا، وہ آج کے مشرق وسطیٰ کے حالات سے ایک عجیب اور خوفناک مطابقت رکھتی ہیں۔ اور یہ صرف قدیم عقیدہ نہیں ہے، اس کا جدید سیاست سے گہرا تعلق ہے۔ 1979 کے ایرانی انقلاب میں آیت اللہ خمینی نے کربلا اور امام مہدی کے اسی تصور کو ایک طاقتور سیاسی ہتھیار کے طور پر استعمال کیا۔ یزید وقت کے خلاف کھڑے ہونے کا نعرہ لگا۔ مرگ بر یزید کا نعرہ مرگ بر شاہ میں بدل گیا۔ اور ہم نے یہ عراق میں بھی دیکھا جب مقتدیٰ صدر نے اپنی ملیشیا کا نام مہدی آرمی رکھا۔ بالکل، اور اس کی سب سے بڑی مثال 2006 میں سمارا میں 10ویں اور 11ویں اماموں کے مزار پر بم دھماکہ تھا۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں امام مہدی کی غیبت کا مقام بھی ہے۔ اس حملے کو صرف ایک عمارت پر حملہ نہیں سمجھا گیا، بلکہ اسے شیعوں کے مستقبل اور ان کی واپسی کی امید پر حملے کے طور پر دیکھا گیا، اور اسی واقعے نے عراق میں فرقہ وارانہ جنگ کو اس کی بدترین سطح پر بھڑکا دیا۔ تو آج ہم نے دیکھا کہ کس طرح جانشینی کا ایک سیاسی تنازع کربلا کے المیے سے گزر کر ایک گہری روحانی اور نظریاتی تقسیم میں بدل گیا، جس کی جڑیں آج بھی اتنی ہی گہری ہیں۔ یہاں ایک اہم نقطہ یاد رکھنا ضروری ہے۔ صدیوں تک اس سیاسی اور نظریاتی تقسیم کے باوجود عام سنی اور شیعہ مسلمانوں میں بقائے باہمی کی ایک مضبوط روایت موجود تھی۔ سنیوں میں بھی علی رضی اللہ اور حسین کا احترام عام تھا، بہت سی درگاہیں اور مذہبی رسومات مشترکہ تھیں۔ اس تقسیم کو اکثر سیاسی مقاصد کے لیے ہوا دی گئی، خاص طور پر 20ویں صدی میں جب مغربی طاقتوں کی مداخلت اور تیل کی دولت نے دونوں طرف انتہا پسندی کو جنم دیا۔ اور آج یہ تنازع ایک نئی عالمی شکل اختیار کر چکا ہے۔ یہ شیعہ ایران اور سنی سعودی عرب کے درمیان اسلامی دنیا کی قیادت کی جنگ بن گیا ہے، جس کا میدان جنگ عراق، شام، یمن اور افغانستان جیسے ممالک بنے ہوئے ہیں۔ فتنہ کا وہ پرانا تصور